ناول تعبیر حیات رائٹر جہینا عروش لاسٹ ایپیسوڈ ان دا کورٹ آف شیڈوز شی فائٹس الون۔ اور پھر وقت کے ہولناک لمحے بھی گزر گئے۔ شیراز کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کو ہوش آ گیا تھا مگر اس کا چہرہ پٹیوں سے چھپا تھا۔ اس کے سر پر بھی چوٹیں آئی تھیں اور ناک بھی لگ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ہاتھ پر بہت گہرے ضرب لگے تھے۔ باقی باہر سب ٹھیک تھا مگر اندرونی خاص کر سر کی چوٹوں نے خطرہ بڑھا دیا تھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا۔ اس کے رنگ میں زردی پھیل گئی تھی۔ ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ نغمہ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھول لیے تھے۔ بند کٹوروں نے حرکت کر دیا تھا۔ نغمہ، اس نے آہستہ اس کو پکارا تھا۔ شیراز، اس کے لرزتی ہونٹوں نے بھی اسے پکارا تھا۔ وہ سن سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی پوری طرح سے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے سر کو بغیر ہلا کے آنکھوں کو اس کی طرف موڑ لیا۔ اب ٹھیک ہے نا شیراز؟ جان نکال لیا تھا آپ نے میرا؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر آنسو بہہ گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم رونا بند کر رہو۔ وہ سر ہلانے لگی، اپنے بہے آنسو کو صاف کرنے لگی۔ حمائل کہاں ہے؟ کمرے میں اسے وہ نہیں دکھی تھی۔ شیراز صاحب، آپ کی بیٹی میرے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر اریان نہیں ہوتا تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لڑکی کو میں کیسے سمجھاتی۔ اس کے ہونٹ پھیلنے لگے تھے۔ تو ابھی کیوں نہیں آ رہی مجھ سے ملنے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا، میں یہیں پر ہوں۔ وہ اس کی بات سن چکی تھی۔ وہ اندر آ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ تم رو کیوں رہی ہو پاگل؟ میں تو ابھی تم سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کس نے کہا تھا میری گاڑی لے جانے کا؟ دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے بابا۔ یہ ایکسیڈنٹ میرے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں۔ تم میرے بیمار ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہو بیٹا۔ اگر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے میرے سامنے یہ باتیں کرتے۔ بابا ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ میرے نصیب کے درد کو بھی اپنے نام کر دیا ہے۔ اس کا ایک آنسو بے رحمی سے فرش پر گر گیا تھا۔ اور میں 1000 بار کروں گا تمہیں بچانے کے لیے، چاہے مجھے موت سے بھی ٹکرانا پڑے۔ آپ سے تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ آپ سمجھائیں اپنے شوہر کو میرے ہر چیز سے دور رہا کرے۔ وہ نغمہ کو دیکھ کر کہنے لگی۔ شیراز نہ چاہ کر بھی مسکرایا تھا۔ میں آپ سے پرامس کرتی ہوں بابا، جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کو میں نے اگر انجام تک نہیں پہنچایا تو میں بھی آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر رب رکھنے لگی جس پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ماما، ان کا خیال رکھ کے میں آ رہی ہوں۔ تم ابھی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے کچھ کام ہے، اس کو کر کے آتی ہوں۔ اکیلی مت جاؤ حمائل، میں اریان کو کال کرتی ہوں، وہ تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ ماما، میں کمزور نہیں ہوں۔ یہ جو شخص بیڈ پر پڑا ہے اس نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ خطروں سے ڈرنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے بس آپ کی دعائیں چاہیے اور بابا کا خیال رکھیں۔ وہ آخری نظر اس پر ڈالے وہاں سے نکل گئی۔ سامنے گارڈ سمیت نغمہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ چابی دے مجھے۔ میم، آپ اکیلی نہیں جا سکتی، اریان سر نے منع کر دیا ہے۔ آپ ہمارے گارڈ ہو اس لیے مجھے فالو کرو، اریان کو نہیں۔ میں کہہ رہی ہوں آپ سب اندر جائیں، ماما بابا کا خیال رکھیں اور چابی مجھے دیں۔ جی میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ چابیاں لے کے گاڑی میں بیٹھ کر اس کو سٹارٹ کرنے لگی۔ میں نے آپ لوگوں کو جو لوکیشن سینڈ کر دیا ہے، 30 منٹس میں مجھے ہر کوئی یہاں پر چاہیے۔ اس نے وائس نوٹ ریکارڈ کر کے بھیج دیا اور وہاں سے اپنے گھر میں چلی گئی۔ سیدھا اپنے روم میں اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کے 1 منٹ بھی فضول ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل کر واپس اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ اپنی منزل کی طرف وہ جا رہی تھی۔ اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس آگ کو وہ صحیح جگہ پر اپنے کام میں لا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی گئی۔ وہ اندر جا کر ریسیپشن پر اپنا کارڈ دکھا کے وہاں کے ایک روم میں آ گئی۔ روم کی ساری لائٹس آف تھی۔ اس نے سائڈ وال پر ایک بٹن کو دبایا، سبھی لائٹس کو آن کر دیا۔ دروازے کو لاک کر کے گلاس بار سے پردے ہٹانے لگی۔ کمرہ اور بھی روشن ہو گیا تھا۔ صوفے پر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھی، کانوں میں ایئر پوڈ لگائے وہ کام شروع کرنے لگی۔ کچھ دیر میں اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اس نے دروازے کے مائکرو ہول سے دیکھ لیا۔ اس کی ٹیم پہنچ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول لیا۔ سبھی کھڑے تھے۔ وہ سائٹ پر ہونے لگی۔ 4 لوگ اندر آ گئے تھے جس میں ہینا بھی تھی۔ آئی مس یو ایڈوکیٹ ہینا گزرتے وقت رک کے اسے کہنے لگی۔ آئی ایم ہیئر ڈارلنگ، وہ اس کو مسکراتے ہوئے جواب دینے لگی۔ دروازہ واپس بند ہو گیا تھا۔ کچھ بیڈ پر بیٹھ گئے تھے اور کچھ صوفوں میں۔ حمائل کھڑی ہو گئی۔ وہ ان کو گائیڈ کر رہی تھی۔ حمائل اور ہینا کے علاوہ 2 لڑکے جو اس کے ٹیم میں تھے، وہ دونوں کمپیوٹر ایکسپرٹ اور ہیکرز تھے۔ وہ ہر ایک ڈیٹیل کو اچ نکلوانا چاہتی تھی۔ اصل کلوز وہ نکال کر آگے فارورڈ کرتی تھی۔ سجاد اور بیرسٹر شبیر کی جان پہچان نے اس نے کافی مدد کر دیا تھا۔ ہر ایک چیز کے بیک گراؤنڈ چیک کے ساتھ مزید چیزیں سامنے آئی تھیں۔ ہینا ہر ایک امپورٹنٹ انفارمیشن کو لائن اپ اور آرگنائز کر رہی تھی۔ حمائل پلس کے رازوں کو ڈھونڈ رہی تھی اور اس کے بارے میں انفارمیشن نکالنا سامنے بیٹھے دونوں کمپیوٹر ایکسپرٹس کا کام تھا۔ ایک اسٹرانگ کولیبریشن سے 5 گھنٹوں میں بلے کا نام بھی نکل گیا تھا۔ اس کی ڈرگز اور ڈائمنڈ کا انلیگل بزنس اور بہت سارے ان نون اکاؤنٹ سامنے آ گئے تھے۔ بہت سارے سیاسی چہرے اس کے ساتھ کنٹیکٹ تھے مگر اس کا ٹارگٹ صرف ان کو کرپشن میں پھنسانا نہیں تھا بلکہ وہ ان کو موت کی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ جو پلان بنا چکی تھی وہ سوچی سمجھی تھی۔ وہ دوبارہ اس کو روک دیا گیا تھا اور تیسری بار تھی مگر اس بار چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے وہ رکنے والی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر جو چٹانی سنجیدگی تھی وہ اس کے ارادوں کی گواہی دے رہے تھے۔
وہ اس کیس کو پہلے طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی۔ وہ اپنی ہر جیت کے پیچھے ایک حل ضرور لاتی تھی تاکہ عثمان کوئی ایکشن نہ لے، مگر اس بار عثمان کوئی جیت نہیں چاہتا تھا، وہ سیدھا اس گیم کو ختم کروانا چاہتا تھا۔ وہ جان گیا تھا اس پیٹرن کو جس پر حمال چل رہی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ آج اس کی جگہ اس کا باپ ہسپتال میں پڑا تھا۔ گڈ مارننگ بابا، کیسا لگ رہا ہے ابھی؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم ساری رات کہاں تھے؟ ڈاکٹر، ہم کب تک ان کو گھر میں شفٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا جو وہیں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ٹائم تو لگے گا، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، اٹس اوکے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر باہر گیا، وہ اپنا واپس سوال کر گیا تھا۔ بابا، میں کہاں جا سکتی ہوں، آپ بتائیں۔ حمائل، تھوڑا احتیاط کر لیا کرو، گولی کے سامنے آنا بہادری نہیں، بے وقوفی ہے۔ بیرسٹر شبیر نے کہا تھا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آنا چاہ رہے تھے، مگر میں نے ان کو منع کر دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے ان کا۔ تم نے بات بدل دی بابا، میں سمجھ گئی ہوں آپ جو کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا کیا منع کر دیا، تو ان کو کال ملا دو، آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، تم کال کر لو، یہ لے سیل فون میں باہر جا رہی ہوں، ماما کو دیکھتی ہوں۔ ایک منٹ حمائل جی بولے بابا، آج کون سا ڈیٹ ہے؟ 12 اپریل، کیوں خیریت ہے؟ آج تمہاری نانی کی برسی ہے، میں بھی بھول گیا تھا یہ تو، میں نے ابھی تمہارے فون میں ڈیٹ دیکھ لیا۔ ماما پریئر روم میں بیٹھی رو رہی تھی، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، مجھے لگا تھا کہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے۔ جاؤں اس کے پاس، وہ پہلے میری وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے، اس کو سنبھال لو میری جگہ۔ پاپا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، لیکن میں جا رہی ہوں ماما کے پاس، آپ شبیر سر سے بات کریں، وہ اس کو آنکھوں میں ٹھیک ہے کہنے لگا۔ ہمارے پریئر روم میں آ گئی تھی، وہ جائے نماز پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ماما، اس نے اس کو آواز دیا۔ تم کب آئی؟ اس کی آواز بھاری تھی، وہ اس کے سامنے جائے نماز پر بیٹھنے لگی۔ شیئر کریں مجھ سے ماما، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، میں صرف سنوں گی، ہو سکے تو کم کرنے کی کوشش بھی کروں گی، لیکن کوئی بھی سوال، کوئی بھی ججمنٹ نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں آج نانو کی برسی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کا تو صرف شراز کو علم تھا، اس نے بتایا ہے، نغمہ حامد سر ہلانے لگی۔ حمائل، تمہیں پتا ہے تمہاری نانی تمہاری ماما سے بہت پیار کرتی تھی، وہ تمہارے نانا کی طرح نہیں تھی، اسے اپنی انا اپنے بچوں کی خوشیوں سے زیادہ عزیز نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی اور حمائل کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھنے لگی۔ تم جانتی ہو جس شخص سے شادی کرنے پر ابا جان مجھے اپنی اولاد کی لسٹ سے نکال چکے ہیں، وہ میری ماں نے میرے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ اپنے آخری دنوں میں میرے لیے سب کے خلاف اکیلی کھڑی تھی، اس کو تو اتنا جلدی نہیں بولنا تھا۔ حمائل، شاید میرا مہکا سلامت رہتا، شاید میں اکیلی اتنی نہیں ہوتی۔ حمائل، میری بدقسمتی دیکھو، میں اس کا چہرہ ہر دن کے ساتھ بھولتی جا رہی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں آ رہا، میری یادوں کی تختی سے اس کا چہرہ مٹ رہا ہے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اتنی بے بسی سے کہہ رہی تھی، حمائل سے رہا نہیں گیا۔ ماما، آپ کو پتا ہے آپ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی، بیوی اور ماں ہے۔ وہ اس کو گلے لگانے لگی۔ آئی لو یو ماما، آئی لو یو سو مچ۔ نغمہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دینے لگی، وہ اس کا اتنے زور سے حق کر گئی تھی جیسے وہ کبھی کہیں پر چلی جائے گی۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتی ماما، مگر آپ کی ماں کی تصویر کو آپ کی یادوں سے مٹنے نہیں دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ عائشہ، علیشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز کسی ڈاکٹر کو بلا لے۔ کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں، بس بیڈ پر 2 دنوں سے پیسی پڑی ہے، کچھ کھاتی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کال کرتی ہوں، آپ آئیں، میں نے بھی نہیں دیکھا اسے۔ وہ اس کے روم میں چلی گئی۔ آریان آج آفس نہیں گیا تھا، وہ فریش ہو کے بھی واش روم سے نکلا تھا، اس کو ہمائل نے ٹیکسٹ کر دیا تھا، آج تو اس ایول اینجل نے خود میسج کیا ہے۔ وہ خود سے منانے لگا، خیریت تو ہے؟ وہ اس کو کال بیک کرنے لگا، کال جلدی پک کر لی گئی تھی۔ جانے من، تم ٹیکسٹ کیوں کرتی ہو، سیدھا کال کر لیا کرو۔ ہمائل نے گلا کھنکارا تھا۔ آپ کے آفس کا ٹائم ہے، مجھے لگا تھا آپ کسی میٹنگ میں ہوں گے، 12 بج رہے تھے۔ ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ، میں ہر وقت تمہارے لیے اویلیبل ہوں، اس نے دل سے کہا تھا۔ مجھے آپ کے گھر آنا ہے۔ حمائل نے تو جواب میں دھماکہ چھوڑا تھا، وہ حیرانی میں اپنا آئی برو چکانے لگا۔ کیا ہوا، آپ نے جواب نہیں دیا؟ حمائل نے پھر سے پوچھا۔ اوکے، مگر خیریت ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا، کیوں میں ایسے نہیں آ سکتی کیا؟ اس نے جاننا چاہا۔ آریان ارسلان کی بیوی کو کون منع کر سکتا ہے؟ آریان پلیز، میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں ایڈوکیٹ صاحبہ۔ اوکے دین سینڈ می لوکیشن۔ لوکیشن کی کیا ضرورت ہے، تمہیں لینے کے لیے میں خود آ جاتا ہوں۔ نہیں، آپ نہ آئے، آپ میرا ویلکم کرے، اتنا بتلاؤ، خیریت تو ہے؟ اسے اچھا لگا تھا حمائل کا یہ انداز۔ نہیں بھی ہو سکتی، وہ سیدھی بات کہاں کرنے والی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں طوفانوں کو خاموش کرنا بھی جانتا ہوں، آپ جلدی لوکیشن بھیج دیں۔ اوکے، آئی ایم سینڈنگ، جلدی آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کال کاٹ لیا۔ 2 سیکنڈز میں لوکیشن سینڈ کر دی گئی تھی، فاصلہ کافی زیادہ تھا، جانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ وہ بغیر کچھ بھی سوچے روانہ ہو گئی تھی۔ آریان نے کسی کو کال کر دیا تھا، اس کے پیچھے بہت ساری گاڑیاں آ رہی تھی، حمائل نے اس کو دیکھا تھا، وہ جانتی تھی یہ آریان کا کام ہو سکتا ہے، جو لڑکی ہر کسی کو کنٹرول کر سکتی تھی، اس کو کنٹرول کرنے والا آریان ارسلان تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی تھی۔ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دل و دماغ ہماری زبان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، یقین کریں انسان کی ہمت کا یہیں پر اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل اور دماغ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کی زبان کو تب بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہمارے ارادوں، ہمارے عزم اور ہماری انا سے جڑا ہوتا ہے۔ دل ٹوٹ جائے، دماغ تھک جائے، مگر زبان کا اقرار نہ ہو تو سمجھو معرکہ ابھی باقی ہے۔ اس لیے تو نہ مذہب بدلتا ہے بغیر زبان کے اقرار کے، نہ نکاح جیسا مقدس بندھن بنتا ہے
نہ کوئی عدالت کوئی گواہی کوئی سچائی مکمل ہوتی ہے جب تک زبان خود نہ بولے۔ زبان صرف لفظ نہیں کہتی، یہ دل کی دیواریں گراتی ہے، انا کے قلعے توڑتی ہے اور کبھی کبھی سچ بولنے کا وہ حوصلہ دے جاتی ہے جو پوری روح کو ہلا کر رکھ دے۔ اس لیے حاج جدید کا فیصلہ اکثر خاموش آنکھوں سے نہیں بلکہ زبان کے ایک جملے سے ہوتا ہے، کیونکہ آخر میں جو زبان کہہ دے وہی تقدیر ٹھہرتی۔ اقرار صرف لفظ نہیں، یہ روح کی مہر ہے۔ اس نے گوگل میپ میں دیکھ لیا تھا، وہ تقریباً پہنچ گئی تھی۔ سگنل کے مطابق وہ گاڑی کو ٹرن کرنے لگی۔ اس کی نظر فرنٹ مرر پر پڑی۔ وہ گاڑیاں ابھی نہیں تھیں، مگر سامنے ایک بہت بڑی عالیشان حویلی پہاڑوں سے تھوڑے فاصلے پر اپنی پوری شان و شوکت سے دکھائی دینے لگی۔ اس نے اس کے دروازے کو دیکھا۔ دروازے پر سنہری حروف سے ارسلان مینشن لکھا گیا تھا۔ وہ بیل دے کر گاڑی روکنے لگی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک بڑی راہداری میں جا کر وہ ایک سائڈ پر گاڑی روکنے لگی۔ سامنے ایک بہت بڑا انٹرنس گیٹ دکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ حمال کے لیے کہ یہاں پر بھی اسے ہر چیز بلیک دکھ رہا تھا۔ وہاں پر لگے پیڑ پودے بھی اتنے گرین کلر کے تھے کہ دور سے وہ بھی سیاہ دکھ رہے تھے۔ شاید یہاں کے رہنے والوں کا اثر انہی پر بھی ہو گیا تھا۔ آریان نے اپنے روم کے ٹیرس سے اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اورنج کلر کا کاٹن شارٹ اور سب فراق اور سادہ شلوار پہن لیا تھا۔ بالوں کو ہمیشہ کی طرح لوز بینڈ میں بند کر دیے تھے۔ پیروں میں نازک سے موتیوں والے پلیٹ جوتے پہنے تھے۔ اس نے جیسے اندر قدم رکھا وہ سامنے سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ نک سا تیار ہو کے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ہوم، وہ باہوں کو کھولتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو، تو پھر بیٹھنا پسند کرو گی؟ میں جہاں کچھ نہیں جانتی جہاں آپ بٹھانا چاہیں۔ ڈیٹس گڈ، چلو آؤ۔ اسے آگے جانے لگا۔ ہمال بھی تقریباً اس کے برابر ہی جا رہی تھی۔ آریان، عائشہ نے اس کو کسی لڑکی کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کو آواز دینے لگی۔ وہ دونوں تیسری سیڑھی پر اوپر نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی موم بتائیں، اس نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا تھا۔ کون ہے بیٹا؟ اس نے حمائل کو اشارہ کیا۔ ویل آپ خود مل لیں۔ حمائل نے اس کو دیکھا تھا۔ عائشہ بیگم ابھی بھی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ مڑ جاؤ میری جان، جب یہ انویٹیشن دے دوں۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اسے دیکھ لیا، جس کا مطلب تھا تم ایک نمبر کے کمینے ہو، اور پھر سامنے دیکھ لیا تھا۔ آپ تو وہ ایڈوکیٹ۔ عائشہ ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی اور اپنی بات کو ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ السلام علیکم، اس کے کنفرمیشن سے پہلے وہ سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام، آپ وہی ہو نا؟ حمال نے آریان کو گھورا کہ تم بھی اپنے منہ سے کچھ بولو گے۔ اس نے ایک نیوٹرل اسمائل کے علاوہ کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ عائشہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو میری ماں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، آریان تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس کے کان میں لہرانے لگا اور اس سے پہلے نیچے اتر گیا۔ آئی مومو ایک سائڈ پر جانے لگا۔ حمال اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ آریان نے ماں کے کندھوں پر ارد گرد ہاتھ پھیلایا تھا۔ آریان، یہ حمال معروف ہے، تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے نا؟ کل اس کے بارے میں تم بات کر رہے تھے۔ موم مجھ سے اتنا کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس سے پوچھی نا، یہ سب کلیئر کر دے گی۔ شی از ویری گڈ ان کلیئرنس۔ سارا ملبہ وہ اس بیچاری پر ڈالنے لگا۔ حمال اس سے تھوڑے فاصلے پر آ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کی کنورسیشن سن سکتی تھی۔ وہاں پر ایک خوبصورت سا ہال تھا۔ آؤ بیٹھو، آریان نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سبھی بیٹھ گئے تھے۔ آریان ماں کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ حمال ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ آریان ایسے پھیل کر بیٹھ گیا تھا جیسے اس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ حمال نے اسے گھورا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ بیٹا اب اپنے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ عائشہ نے بھی نرمی سے بات کا آغاز کر دیا تھا۔ آریان نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ دیکھتے ہیں ایور اینجل تم خود کو کیسے انٹروڈیوس کرواتی ہو اپنی ساسو ماں کے سامنے۔ جی ضرور، آپ میرا نام تو جانتی ہوں گی، کافی کچھ سنا بھی ہوگا عثمان ارسلان سے میرے بارے میں، لیکن پھر بھی آپ اگر اس کے علاوہ کچھ سننا چاہتی ہیں تو بتائیں، میں شروع ہو جاتی ہوں۔ میں آپ کو سننا چاہتی ہوں، عائشہ نے سیدھا کہہ دیا تھا۔ تو آپ میرا یقین کریں گی؟ کیا میرے یقین کرنے سے آپ کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ آریان نے ماں کو دیکھا تھا، وہ بھی اچھی خاص انٹرویو لے رہی تھی۔ فرق تو پڑتا ہے، آریان نے اسے دیکھا تھا، تو میں بھی یقین کروں گی۔ تھینک یو سو مچ فار دس۔ تو آپ بتانا پسند کریں گی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میرا نام حمال معروف ہے۔ وہ تو جانتی ہوں، جیسے تم ہو، تمہارا نام تمہیں بیان کر رہا ہے۔ حمال کو عائشہ بیگم اچھی لگی تھی۔ اس کے چہرے پر سمائل بھی آ گیا تھا۔ میں نانا جان کا کیس ڈیل کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ جہاں پر آپ جیسے لوگ بھی ہیں۔ وہ طنزیہ آریان کو دیکھنے لگی۔ میں جہاں پر پہلی بار آئی ہوں اور وہ بھی صرف اپنی ماں کی وجہ سے، وہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرنے لگی۔ آج نانی کی برسی ہے، شاید آپ لوگوں نے انہیں بلایا ہے، مگر میری ماں ابھی تک اپنے ماضی میں اٹکی ہوئی ہے۔ میں پرسنلی آپ کی ماما کو نہیں جانتی، مگر وہ اس خاندان کا خون ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ہر کسی کا سوچ ایک جیسا نہیں ہوتا آنٹی، ہر کسی کے لیے اس کا تعبیر حیات اور زندگی کی معنی الگ ہوتی ہے۔ سب کچھ تو بتا دیا آپ نے، آپ اپنے آپ کو کس رشتے سے میرے ساتھ جوڑ رہی ہو؟ ویل آپ میری آنٹی تو رہیں گی، اب جو نئے رشتے کچھ بنے ہیں وہ میرے کہنے سے نہ ختم ہوں گے اور نہ شروع۔ سب کچھ وہیں پر جا رہا ہے جہاں پر ہمیں قدرت لانا چاہتی ہے۔ بیٹا اگر تم سیدھا کہتی کہ میری بہو بھی ہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا مسکرانے لگی۔ چلے ساسو ماں، وہ آپ نے مجھے یاد کر دیا، جو کمی رہ گئی تھی آپ نے پوری کر دی۔ ویسے آریان میری بہو رانی تم نے صحیح چنی ہے۔ وہ تو ہے ماما۔ آریان ماں کے سامنے اسے آنکھ مارنے لگا۔ استغفراللہ، یہ آدمی تو بے شرموں کا باپ نکلا، ماں کا بھی لحاظ نہیں کر رہا۔ اسٹوپڈ، وہ چہرے کو نیچے کر کے کہنے لگی۔ اچانک کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ماما کون ہے گھر پر؟ یہ چیخ کیوں رہی ہیں؟ آریان نے عائشہ سے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہ ندیم بھائی ہیں۔
تو کیوں ایسے چلا رہے ہیں؟ بیگم صاحبہ آپ آئیں، علیشہ بی بی کو ندیم صاحب مار رہے ہیں۔ وٹ کیوں مار رہے ہیں؟ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہونے لگی۔ بیگم صاحبہ آپ پلیز آ جائیں۔ عائشہ اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آریان یہ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ حمائل نے اس سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ حمائل بھی ان دونوں کے پیچھے آنے لگی۔ علیشہ کے کمرے میں عدالت لگا ہوا تھا۔ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو؟ علیشہ سیدھی طرح بتا دو ورنہ میں تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ اس کا باپ اس پر چیخ رہا تھا۔ نعمان نے اسے پکڑا تھا ورنہ وہ اسے مار ہی لیتا۔ جو ڈاکٹر اس کے چیک اپ کے لیے آئی تھی اس نے بتایا تھا کہ علیشہ پریگننٹ ہے۔ اس کی ماں نے ندیم کو سب کہہ کے بلایا تھا۔ علیشہ بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی۔ اس کو تو مر جانا چاہیے۔ خدیجہ اس کو تھپڑ مارنے لگی۔ عائشہ اس کے سامنے ہو گئی تھی۔ اتنا سب کچھ دیا ہم نے، اسے کیا کمی رہ گئی تھی؟ اس کو جو اس نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ دل تو کر رہا ہے اس کا گلا دبا دو۔ ندیم اس کو تھپڑ مارنے والا تھا کہ اس کا ہاتھ آریان نے روک لیا۔ بس کرے، کیا ہو گیا ہے؟ پوچھو اس سے کون ہے اس بچے کا باپ ورنہ میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ وہ دوبارہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا کہ آریان اس کے سامنے ہو گیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، اسے یہ وجہ کافی ہے۔ آریان عائشہ اسے آواز دینے لگی۔ ہمارے دروازے میں کھڑے ہو کے سن لیا تھا۔ عائشہ کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ ہوا میں حبس بڑھ گیا تھا۔ سبھی بے حرکت ہو گئے تھے۔ زبانوں کو جیسے لگام لگ گیا تھا۔ آریان تم کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو اس بچے کا وجہ چاہیے تو میں ہوں، مجھ سے بات کریں۔ چلے بتائیں۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ مجھے اس روم میں ٹارچر کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں چاہے۔ نکلے سب جہاں سے۔ وہ انگلی سب کو باہر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کے نام کے لگانے سے کوئی دوسرا سوال بھی نہیں کر گیا۔ سبھی منہ بند کر کے نکل گئے تھے۔ علیشہ نے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آریان بغیر کسی سوال کے دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ حمائل وہیں پر کھڑی تھی۔ اس نے اس کو دیکھ لیا۔ اگر میرا کام جلدی ہو جائے تو میں گھر کے لیے نکل جاتی ہوں۔ لگ نہیں رہا تھا کہ اس نے کچھ سنا ہے۔ کون سا کام؟ آؤ۔ وہ اس کے آگے چلنے لگا۔ مجھے ماما اور نانی کے بچپن کے کچھ البمز چاہیے۔ کوئی بھی پکچر مجھے مما کے لیے لے کر جانا ہے۔ اور وہ کچھ اس کو دیکھنے لگا۔ نہیں بس یہ کافی ہے۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پر آ گئے تھے۔ ہمارے صوفے پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ آریان ایک سرونٹ سے کہہ چکا تھا۔ عائشہ بھی وہیں پر واپس آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سرونٹ ہاتھ میں پکچرز پکڑے وہیں پر آئی۔ سرونٹ نے اس کو دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ سب سن چکی ہے، مگر اس کے چہرے پر تو کوئی بھی بدلاؤ نہیں تھا۔ یہ رہے سارے پکچرز۔ آریان نے ہاتھ بڑھا کر اسے کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے ہاتھ سے البمز لینے لگی۔ آریان بھی کھڑا ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ جا رہی تھی۔ اس نے ایک تصویر کو دیکھا۔ واؤ شی از گریسفل۔ اس نے ایک جینٹل سٹائل کے ساتھ کہا۔ ابھی مجھے چلنا چاہیے۔ بائی دا وے تھینک یو فار دس۔ نو پرابلم۔ وہ دونوں ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ میں چلی جاؤں گی۔ وہ جو 2 قدم آگے لے چکا تھا رک گیا۔ سوری بیٹا، عائشہ نے ملامتی نظروں سے کہا۔ اٹس اوکے آنٹی، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ پھر کب آؤ گی؟ مجھے تمہاری یاد آئے گی۔ جب آپ چاہیں۔ عائشہ اس کے ہاتھ پر تھپکی دینے لگی۔ وہ اس پر ایسے گزری جیسے وہ وہاں پر ہو بھی نہیں۔ اپریل 2025 صبح کے 5 بج رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر الارم بج گیا تھا۔ حمائل اپنی روزمرہ روٹین کے مطابق جاگنگ کے لیے اٹھ گئی تھی۔ وہ گھر بھی لیٹ آئی تھی۔ رات کو واش روم میں جا کر اس نے چہرے پر پانی ڈال لیا۔ وارڈروب سے ایک جاگنگ سوٹ نکال کر اس نے چینج کر لیا اور جوتے پہن کر دوبارہ نکل گئی۔ چلتے چلتے اس نے بالوں کو ربر بینڈ میں بند کر دیا۔ باہر روشنی تھوڑی دیر پہلے پھیل گئی تھی مگر آج آسمان دھندلا لگ رہا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک فاسٹ رننگ کر کے آج اپنے معمول کے مطابق جلدی لوٹ گئی تھی۔ پسینے میں شرابور بے ترتیب سانس کے ساتھ وہ کچن میں آ گئی۔ اس نے سلمیٰ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے سر پر ابھی بھی نماز اسٹائل والا دوپٹہ سیٹ تھا۔ سلمیٰ آنٹی، آپ نے نماز پڑھ لیا؟ ہاں ہاں مائل بیبی، میں نے پڑھ لیا۔ ابھی وہ اس کے قریب جانے لگی۔ چلیے آج آپ دعا دے دیں، ماما تو نہیں ہیں؟ سلمیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹی، اینڈ تھینک یو، وہ چاہتے ہوئے کہنے لگی مگر سلمیٰ اپنی آنکھوں کو پوچھنے لگی۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نہیں چھوٹی بیبی، آپ سب کو اتنا عزت دے رہی ہے، ہم نوکروں کو بھی اتنا خیال سے رکھتی ہیں۔ وہ کمن سلمیٰ آنٹی، وہ اس کے گلے لگا گئی۔ آپ جانتی ہیں میں اس چیزوں پر بلیو نہیں کرتی، اور آپ نوکر نہیں ہیں، ماما کی ہیلپ کرتی ہیں اور ہمارے گھر کا فرد ہے، سمجھے؟ آئندہ ایسا نہیں سوچیں۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ وہ بھی وہاں سے اپنے روم میں جانے لگی۔ اس کو تیار ہونے میں آج ٹائم لگ گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لیپ ٹاپ اور فائل سمیت سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آج کتنے اہم سیشن پر جا رہی ہے۔ وہی بلیک 3 پیس مردانہ سوٹ، 4 انچ بلیک ہیلز، لوز پونی مکید بال۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کا ناشتہ تیار اس کے سامنے پڑا تھا۔ اس کے کانوں میں ایئر پوڈز لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ٹیم سے کنٹیکٹ تھی۔ ہر کسی کے ذمہ اپنا اپنا ٹاسک تھا۔ وہ 1 کپ چائے پی کے اٹھ گئی۔ گاڑی کے سامنے جیسے پہنچی وہاں پر ایک دوسری گاڑی بھی کھڑی تھی۔ سجاد آ گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر گاڑی سے اترنے لگا۔ وہ بھی اس کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ سراج آپ بھی آ گئے؟ کیا آج کچھ خاص تھا؟ حمائل نے جواب نہیں دیا۔ حمائل کیا ہوا ہے؟ اگر آج شیراز اور باغ بھی گھر پر نہیں ہے؟ میں نے صرف تمہیں بیٹی کہا نہیں ہے، ماننا بھی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے میں کچھ دیر پہلے اپنی ٹیم ممبرز کو منع کر گئی تھی۔ مجھے یقین تھا آپ آئیں گے۔ سجاد کھل کر مسکرایا تھا۔ مجھے اچھا لگا یہ سن کر، تم مجھ سے توقع رکھ رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگا۔
انکل روٹ میں چوز کروں گی، کیوں گارڈز تو ہیں آج ویسے بھی، میں بغیر پروٹیکشن کے تمہیں باہر نہیں کرنا تم جانتی ہو انکل، بٹ آج ہمیں اوور پروٹیکٹیو رہنا ہوگا، آخری چال ہے چیز بورڈ پر، اس کے بعد یا تو ہار ہے یا پھر جیت۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کون سا راستہ ہے؟ وہ اپنا موبائل اس کے سامنے کرنے لگی۔ ویسے یہ راستہ کافی لمبا پڑتا ہے، مگر اس راستے پر مجھے بھی خطرہ نہیں لگ رہا، یہی تو میں کر رہی ہوں۔ سجاد اس کو سہرانے لگا اور بس پھر آخر 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے عدالت کی حدود میں وہ لوگ داخل ہو گئے۔ ٹائم تقریباً ہو گیا تھا، وہ جیسے عدالت کے کمرے میں داخل ہو گئی اس نے سب کو بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ عثمان بھی آ گیا تھا، اس کے ساتھ نعمان بھی تھا، وکیل بھی تھا، اس کی سیکیورٹی آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ ان پر گزر کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں جج صاحب بھی اندر آ گیا۔ کمرہ عدالت۔ وکیل صاحب آپ شروع کریں، عدالت آپ کو اجازت دیتا ہے۔ ہمائل اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی، سبھی کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ شکریہ جج صاحب، مگر میرے شروع ہونے سے پہلے میں بھی عدالت سے قسم اٹھانا چاہتی ہوں کہ وہ بھی انصاف پر فیصلہ کرے۔ میں کوئی الزام کشی نہیں کر رہی، نہ معزز عدالت کی توہین کر رہی ہوں۔ میرا مقصد صاف ہے، کیونکہ اس بار میں کسی بھی طرح کی انجسٹس کو یا پھر خرید و فروخت کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ کمرہ عدالت اس کے پہلے تلخ مگر سچ وار پر جج سمیت بونچ کر رہ گیا تھا۔ وکیل صاحبہ، عدالت اپنا کام کرنا جانتی ہے، میرے ساتھ جہاں بیٹھے سبھی گواہ رہیں گے کہ عدالت آج انصاف پر فیصلہ کرے گی۔ میں کارروائی کو آگے بڑھاتی ہوں۔ اپنی ٹیبل پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ جج صاحب، میرے پچھلے سیشنز میں عدالت کو اعتراض تھا کہ میں نے ان نون ذریعے کمائے ہوئے محترم عثمان ارسلان کے پیسے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا۔ تو اس فائل میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، جس میں یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس پیسے کی نام و نشان بھی نہیں مل رہا۔ میں حیران ہوں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ فائل کو آگے فارورڈ کرنے لگی۔ مائلاج، یہ سارا معلومات بالکل صحیح اور اوریجنل ہے، آپ اسے چیک کروا سکتے ہیں۔ جج نے اس فائلز کو دیکھا تھا۔ وکیل دفاع، آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ جج صاحب، نعیم اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ جج صاحب، جن پیسوں کی وکیل صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ لیگلی کمائے ہوئے پیسے ہیں، اس بزنس کے جس کو میرے معزز کلائنٹ پچھلے 10 سالوں سے چل رہے ہیں۔ آپ اس ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں صاف اس پیسوں کے آنے کے ذرائع واضح ہو گئی ہے۔ اب میری وکیل صاحبہ سے درخواست ہے کہ اس طرح کے ثبوتوں سے اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے معزز عدالت کا ٹائم ضائع ہونے کے۔ نعیم واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جج صاحب، کیا میں یہ فائل ایک نظر دیکھ سکتی ہوں؟ ضرور، جج نے اجازت دے دیا تھا۔ شکریہ، وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص سے وہ فائل لینے لگی۔ اس نے ایک نظر میں فائل کو دیکھ لیا تھا اور پھر عثمان کو دیکھا جو ریلیکس بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا جگہ لگایا ہے آپ نے نانا جان، وہ دل میں کہنے لگی۔ جج صاحب، میرے معزز وکیل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سارا پیسہ بزنس سے ہی آیا، مگر جو بزنس جہاں پر دکھایا جا رہا ہے اس سے نہیں۔ وکیل صاحب، آپ اپنی تفصیل سے بات بتائیں۔ جج کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ جی ضرور مائی لارڈ، میں بتاتی ہوں۔ فائل واپس کرنے لگی۔ عامر اسام وہ ایک نام لینے لگی، اس کے بعد پیچھے دیکھنے لگی۔ نعمان کا ریلیکس موڈ جب موڈ میں آ گیا تھا، وہ اپنا ہاتھ تھوڑی سی ہٹائے سیدھا ہو کے بیٹھنے لگا۔ جج صاحب، عامر اسام وہ شخص جو اس بزنس کا اصل اونر ہے، مگر وہ بھی صرف دنیا کے لیے۔ اصل بزنس جہاں پر ڈرگز کی ہو رہی ہے۔ وکیل صاحبہ، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ ہے میرے پاس ثبوت، وہ ایک دوسرا فائل سامنے کرنے لگی۔ جج صاحب، اس میں صاف ان لوگوں کے نام درج ہیں جو اس دھندے میں ملوث ہیں۔ ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز غیر قانونی دنیا سے لنک صاف طور پر میں نے واضح کر دیا ہے، لیکن مائلاج سب یہاں تک محدود نہیں ہے۔ دوسرا ایک بزنس بھی چل رہا ہے، ڈائمنڈز کا انلیگل بزنس، جو کہ بہت بڑے ممالک میں ہو رہا ہے، جیسے رشیا، امریکہ اور دبئی۔ عدالتی کمرے میں فن ڈراپ سائلنس ہو گئی تھی۔ عثمان ارسلان کی طرح بہت سارے مہرے ہیں جو کسی بھی طرح ان سے کم نہیں ہیں۔ مائلاج، یہ انلیگل اور ایڈوانسز ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کتنا بڑا چین چل رہا ہے اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ عثمان کے پیشانی پر پسینہ ایسا بہا تھا جیسے کسی نے اسے 100 کے ٹمپریچر میں کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وکیل دفاع؟ جج صاحب، میرے پاس گواہ ہے کہ یہ بزنس میرے کلائنٹ عثمان ارسلان کا ہے۔ وہ کھڑا ہو کے جوش میں کہنے لگا۔ اس کے پاس تو صرف یہی ایک سچ تھا۔ وکیل صاحب، میں نے اس کو تو جٹرایا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پیسہ اس بزنس سے نہیں آیا۔ کچھ دیر میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ جس بزنس کی بات کر رہے ہو وہ میرے علم کے مطابق کل رات تک عامر اسامی کے نام تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوداگری کل رات کے درمیان میں ہی ہوا ہے۔ وکیل کے چھکے اڑ گئے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اس کو اس بات کا الہام کیسے ہو گیا تھا۔ وکیل صاحبہ، عدالت میں ثبوت پیش کریں، اس طرح تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ضرور، کیوں نہیں، وہ ریلیکس ہو کے کہہ رہی تھی۔ یقیناً آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے، لیکن یہ سب کچھ میرے کیس کا صرف شروعات ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ جج کو دیکھنے لگی۔ اصل پردے ہٹنے تو ابھی باقی ہیں۔ جج صاحب، یہ کیس میں نے صرف ایک معصوم بچے کے قتل کی وجہ سے ہے۔ شروعات میرے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن کسی طرح سے عثمان ارسلان جیسے پاورفل کرمنل کو پکڑنے کے لیے میں اس کا رخ موڑنے لگی، لیکن ابھی میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور گواہ بھی۔ عثمان کو لگا تھا جو زمین اور آسمان کے درمیان وہ اٹکا ہوا ہے، وہ تو اپنے خزانوں کے چھپانے میں لگا تھا، اس کو بنانے کے لیے جس کو اس نے ڈرون دیا تھا اس کا دفنان تو وہ بھول گیا تھا۔ جج صاحب، صفدر عثمان کا ایک خاص ملازم تھا، وہ اپنی ساری عمر ان کی خدمتوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک روز وہ کام پر نہیں آ سکا کیونکہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اپنی جگہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔
اس کا بیٹا ایک بہت سمجھدار بچہ تھا جو ہر روز اپنی ماں کو تڑپتا دکھتا تھا، مگر اس کا باپ اس کی ماں کے لیے موجود نہیں تھا، صرف اور صرف ان کی خدمتوں کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی جج صاحب صفدر بیچارہ انہی لوگوں کے جوتے کھاتا رہتا تھا۔ وہ پیچھے عثمان کو دیکھنے لگا۔ جج صاحب صفدر کے بیٹے کے معصوم ذہن پر روز کا یہ ظلم چپک گیا تھا۔ وہ بچپن سے انتقام کے جذبے سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اس روز ایک فائل کو عثمان ارسلان نے صفدر کو دیا تھا۔ وہ خود تو نہیں آ سکا، اس لیے اسی فائل کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں عثمان تک پہنچا دیا تھا۔ عثمان کو لگا اس کا ماضی کسی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ وہ بچہ فائل لے کر جا رہا تھا کہ اس نے عثمان ارسلان کو ایک دوسرے ساتھی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ جج صاحب، اس کے بعد کی کہانی میرا ایک گواہ آپ کو سنائے گی، جس کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اجازت ہے، آپ اپنے گواہ کو عدالت میں پیش کر سکتی ہیں۔ شکریہ مائی لارڈ، وہ تیز آواز میں کہنے لگی۔ ایک آدمی جو اپنی عمر کے آخری حصے میں چل رہا تھا وہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بتانا پسند کریں کہ آپ کون ہیں؟ جناب ہمال اس کے پاس جا کر پوچھنے لگی۔ وہ سر ہلانے لگا۔ میں عثمان ارسلان کا ملازم ہوں۔ مجھے لگتا ہے عدالت کے لیے ان کا تعارف کافی ہوگا، آپ اپنا بیان شروع کریں۔ وہ جج کو دیکھ کر کہنے لگی۔ میں نے اس روز جب اس لڑکے کو بات سنتے ہوئے سنا، مجھے لگا کوئی باہر سے آیا جاسوسی کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کے سر پر گن مار دیا۔ وہ لڑکا وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ان کے کہنے پر میں نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ وہ عثمان کو اشارہ کرنے لگا۔ ہم نے اسے بہت پوچھا، دھمکیاں بھی دیے تھے، کیا سنا ہے تم نے، مگر وہ تو منہ بند رکھنے کی قسم کھا چکا تھا۔ جج صاحب، اس کے بعد ہم نے اسے مارا بھی بہت، مگر وہ اتنا بھی بچا نہیں تھا۔ وہ کچھ بولا نہیں۔ وہ جانتا تھا اگر میں نے کچھ بھی بولا تب بھی وہ نہیں بچے گا۔ بغیر 3 دن کے کھانے پینے اور تشدد کی وجہ سے چوتھے دن جب میں اسٹور روم کا دروازہ کھولنے لگا وہ مرا پڑا تھا۔ جج صاحب، ایسے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کا مطلب تو ہرگز نہیں کہ یہ قتل عثمان ارسلان نے کیا ہے۔ آپ نے خود سنا، وہ لڑکا خود مر گیا تھا۔ نعیم اٹھ کر بے تکا سا دفاع کرنے لگا۔ ہمایوں نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ شکریہ، ابھی آپ جا سکتے ہیں، وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے اس آدمی کو کہنے لگے۔ جج صاحب، میں آپ سے اپنے ایک دوسرے گواہ کو پیش کرنے کا اجازت چاہتی ہوں۔ اجازت ہے وکیل صاحبہ۔ نعیم کا فضول سا ڈیفینس کہیں پر دب گیا تھا۔ ہمال کی آواز پر ایک اور شخص اندر آ گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، نثار تھا۔ براؤن شلوار قمیض پہنے وہ آ کر کٹہرے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ جی تو بتائیں، آپ کا نمایاں ہمال نے شروعات کر دیا تھا کہ اپنی سنسنی خیز مقام پر چل رہا تھا۔ نثار اکرم صفدر کے کیا لگتے ہیں؟ اس کی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ وہ میرا چچا تھا۔ تو مرا ہوا آپ کا کزن ہے؟ وہ کہانی کو کھول رہی تھی۔ نہیں، وہ میرا بھائی تھا۔ کیا بتانا پسند کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ وہ ہاتھ میں پکڑے بال پوائنٹ سے اسے اشارہ کرنے لگی۔ میرے چچا چچی کے بچے نہیں تھے، ان دونوں کو اولاد کی نعمت سے اس طرح محرومی دیکھتے ہوئے میرے بابا نے اپنا بیٹا ان کو دے دیا۔ ابھی آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے چچا، باپ و ماں۔ میری دنیا کو اجاڑنے والا جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے، اپنے ظلموں کو چھپانے کے لیے اس نے میرے چچا اور باپ کو مار دیا، اور میری ماں شوہر کو مرتے ہوئے دیکھ کر ہارٹ فیل ہو گئی، اور میری چچی وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے اور بدقسمتی سے ابھی تک زندہ ہے۔ ان سب میں آپ کیسے بچ گئے؟ اور اسی سوال کا انتظار عثمان بھی کر رہا تھا۔ میں زندہ صرف اس لیے ہوں کہ جس روز یہ عذاب یہ درندہ نازل کر رہا تھا میں گاؤں میں تھا، اور پھر قدرت نے مجھے اس کی نظروں سے چھپا لیا۔ آپ کا بہت شکریہ، ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ نثار خونخوار نظروں سے عثمان کو دیکھنے لگا۔ جج صاحب، یہ ہے ساری حقیقت۔ اس سب تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنا عرصہ لگا، شاید یہ کیس بہت پہلے سالو ہو گیا ہوتا اگر عثمان ارسلان کی پاور میرے سامنے نہیں آتی۔ ایک دھاگے کو دوسرے سے جوڑنے میں میرا دماغ گم گیا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص ایک بڑے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایکسپرٹ اوور ہائیڈ کرمنل بھی ہے، یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ جج صاحب، میں آخر میں ایک آخری ثبوت کو سامنے کرنا چاہتی ہوں، شاید آپ کو فیصلہ کرتے وقت آسانی ہو۔ اس نے ایک آئی فیڈ کو سامنے کر دیا تھا جس میں ایک عورت بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ بس روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ عثمان تم پر بات ہو جاؤ، وہ بار بار کہہ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر جسم پر بال کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ جج بھی اپنے چشموں کو نکال چکا تھا۔ جج صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، اپنے فیصلے کو انصاف کے لیے اٹھائیں۔ یہ بری مظلوم عورت وہی ہوتا ہے جس کا گھر اس ملک کے عظیم پولیٹیشین اور اس ہائیڈ کرمنل نے اجاڑا ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ عدالت میں ایسا سکوت ہو گیا تھا جیسے کسی کے روح کے اتارنے کے بعد ہوتی ہے۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھنے لگی۔ سبھی کی نظر ابھی جج پر اٹکی ہوئی تھی۔ تمام ثبوت اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس کیس کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہوئے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عثمان ارسلان پاکستان کی عدالت میں ایک معصوم بچے اور اس کے گھر والوں کے قتل میں ملزم ٹھہراتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے غیر قانونی دھندوں اور کاموں میں ملوث قرار کر ان کو تعمر قید بمشق کی سزا سناتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے تمام تر مالی سازوں کو حکومت کے حوالے کرنے کا حکم کرتی ہے۔ جج سائے کرنے لگا۔ دس کیس از ڈسمسڈ۔ وہ ایک لمبی سانس لے کے اس جگہ پر کرسی میں گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ ویری گڈ ہمال، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تم کیا پلان کر رہی تھی۔ عثمان کو پولیس نے گھیرے میں باہر کر دیا تھا۔ اس کا وکیل دم چھپا کے نکل گیا، اس کی کمر آج جھک گئی تھی۔ ہمال سجاد کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ میڈیا کسی سیلاب کی طرح ابلنے کو تیار تھا۔ ہمال کو دیکھ کر سبھی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ سبھی نے اس کو گھیر لیا تھا۔ وکیل صاحبہ، آپ نے آج یہ کیس جیت لیا ہے، آپ کیا کہیں گی؟ وکیل صاحبہ، آپ پچھلی پیشی میں کیوں حاضر نہیں ہوئی تھیں؟ ایڈوکیٹ عثمان ارسلان جیسے چھپے کرمنل کو بے نقاب کرنا آپ نے کیوں چنا؟ سوالوں کی ہر طرف سے بھرمار ہو رہی تھی۔
میری بات سنیں پلیز، وہ ایک ہاتھ اٹھا کے سبھی کو خاموش کرنے لگی۔ سارے مائکس اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے یہ کیس اس لیے لیا ہے کیونکہ میں ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گی۔ عثمان جیسے پولیٹیشین کو بے نقاب کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے بہت کچھ سہا ہے اس کیس کو جیتنے کے لیے۔ یہ صرف ایک کیس نہیں تھا، نہ ہی ایک شخص سے متعلق اس کی سیاہ شخصیت کو باہر نکالنا تھا، بلکہ اسی طرح بہت سارے عثمان ارسلان کے ساتھ بے نقاب ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں، گنہگار صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو آج بے نقاب ہوئے ہیں، جو چھپے درندے بنے ہوئے تھے، جو ہم نے بنائے تھے۔ ہاں، اس میں ہماری بھی اتنی ہی غلطی ہے۔ ہم کیوں اندھوں کی طرح ایک شخص پر اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ ہم کیوں سچ کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں؟ ان سب کا طاقتور لوگ ہیں، وہ ہر کام بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں لوگ بے وقوف ہیں۔ وہ کہیں گے دن میں تارے دکھتے ہیں اور آپ عوام بھی کہتے ہو ہاں مجھ سے ہو سکتے ہیں، اور آپ لوگ جو میڈیا کو چاہتے ہیں مگر غلط طریقے سے، اس غلط بیانی کو جادو، میجک، معجزوں اور پتہ نہیں کس کس نام سے ہوا دے کر اچھالتے ہیں۔ وکیل صاحبہ، کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ یہ کیس جیت جائیں گی؟ وہ جیسے سانس لینے لگی۔ ایک اور سوال پھینک دیا گیا۔ آپ وہی ہیں نا جو کچھ دن پہلے اپنے چینل پر میرے خلاف ریٹنگ بنانے کے لیے پروگرام کر رہے تھے؟ کوئی بھی غیر متوقع جوابی حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ میڈیا والا بونچ کا رہ گیا تھا۔ سبھی سراسر اسی سوال کرنے کے پیچھے گم گئی تھی۔ وکیل صاحبہ، وہ صرف میں نہیں تھی، تقریباً سبھی ٹی وی چینلز پر یہی نشر ہو رہا تھا۔ وہ اپنا دفاع کمزوری سے کرنے لگا۔ میں نہیں جانتی جنٹلمین اور کس کس نے مجھے اور میرے نام کو گالی دیا ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا اس دن، آپ کی ہوسٹنگ کے لیے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ جس چینل سے کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے نامور سوشل پلیٹ فارمز کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس طاقت تھی، آپ اس دن تھوڑا صبر کرتے، سچ کو ڈھونڈتے، مگر پھر بھی آپ کو پریشر دیا جا رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے۔ آئی نو ریٹنگ سب کو چاہیے اس دنیا میں، پھر بھی آپ نیوٹرل رہتے، نہ کہ بغیر جانے آپ میرے پروفیشنلزم پر سوال کرتے۔ میں یہ سوال صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہی، یہی المیہ ہے ہمارے سوشل میڈیا کا۔ اور مثال لے لے کچھ دن پہلے کے تماشے کی۔ میم، آپ نے ابھی نہیں بتایا آپ کو یقین تھا اس کیس کو جیتنے کی؟ وہی سوال ایک دوسرا شخص کر چکا تھا، کیونکہ وہ پہلے والے کو تو اینٹ سے اینٹ بجا چکی تھی۔ مجھے سچائی کی طاقت کا اندازہ ہے، وہ چپ نہیں ہو سکتی۔ آزما کر بھی آپ دیکھیں، یقین کریں آپ کے دل سے ہر ڈر نکل جائے گا۔ وہ رش کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے مزید کوئی سوال کرتا۔ اس نے آسمان کو دیکھا۔ آسمان میں ابھی بادلوں کے سائے نے سورج کی روشنی کو چھپایا ہوا تھا۔ اچانک گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ہر طرف تھرتھراہٹ، گولیاں چل رہی تھی، پٹاخے پھٹ رہے تھے۔ اس نے دیکھا ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ عثمان کو پولیس گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ گاڑی زن سے بکائی گئی تھی۔ ہجوم بھی کم ہو گیا تھا، ہر کوئی بھاگ گیا تھا۔ میڈیا کا ایک آدھ شخص رہ گیا تھا۔ گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دیواروں پر گولیوں کے برسنے سے سوراخ ہو گئی تھی، شاید یہ آخری وار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی، جہاں پر بیرسٹر نے اس کو آتے ہوئے کھڑا کر دیا تھا، مگر وہ جگہ ابھی خالی تھی اور گاڑی بھی نہیں تھی۔ شٹ! اس نے فون پر بیرسٹر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ میڈیا والوں کے ہجوم نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ اس نے فون جلدی اٹھایا تھا۔ سر، آپ کہاں ہیں؟ آپ نے جہاں گاڑی کھڑا کر دیا تھا وہ بھی خالی ہے۔ بے وقوف، تم اس جگہ سے آئی کیوں ہو؟ وہ جگہ سیف نہیں ہے، جلدی واپس کورٹ ایریا میں چلی جاؤ۔ سر، آپ کہاں ہو؟ میں آ جاتی ہوں۔ حمائل، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، فاسٹ، میں وہاں سے تمہیں پک کر رہا ہوں۔ سر، فائرنگ تقریباً ختم ہو گئی ہے، آپ یہیں پر آ جائیں۔ وہ جیسے مڑی، ایک گولی سیدھا وہاں سے گزر گئی، جیسے کسی کا لیا ہوا نشانہ چھوٹ گیا ہو۔ حمائل کی آواز کیسی تھی؟ وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ سر، مجھے لگتا ہے میں کسی کے نشانے پر ہوں، میں نہیں اٹھ سکتی۔ حمائل، کسی طرح سے وہاں سے نکل جاؤ، سامنے دیکھو فائرنگ وہاں سے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا، اس لیے ابھی جلدی کرو۔ اوکے سر، میں جا رہی ہوں۔ احتیاط سے وہ اس کو ڈائریکٹ کر رہا تھا۔ وہ نیچے جھک کے جانے لگی۔ وہ تھوڑا سا اٹھی اور گولی کی آواز ایک بار پھر سے آ گئی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایک گاڑی کسی ہوا کے طوفانی جھونکے کی طرح سامنے کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شخص کے کندھے سے خون ابل کر نکل گیا۔ حمائل اس طرح کانوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا، اس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو بچانے کے لیے وہ آ سکتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ ایڈوکیٹ۔ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولنے لگا۔ آپ کیا دیکھتی رہتی ہیں، بیٹھ جائیں۔ فرقان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر وہی سے گولی کی آواز آئی۔ ایڈوکیٹ، بیٹھ جائیں، آپ کا یہ تفتیش یہاں پر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ اس بار وہ اس کے ساتھ سامنے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی اپنی آخری رفتار پر بھگائی تھی۔ کئی گولیاں گاڑی کو ٹکرا کر گر چکی تھیں۔ آپ یہاں کیسے پہنچے اور آپ کا خون نکل رہا ہے؟ آپ نے مجھے تانے میں چائے پینے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے جہاں پر تو آنا ہی تھا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ گاڑی موڑ لے جلدی سے کسی ہاسپٹل کی طرف۔ ڈونٹ وری، مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ چھوٹا سا زخم ہے۔ اچھا، تو پھر میرے لیے کیوں کھایا؟ فضول سوال مت پوچھا کرے وکیل صاحبہ، ہو سکتا ہے میں اپنا توازن کھو دوں اور آپ کو میں نے صحیح گھر سلامت پہنچانا ہے۔ حمائل کچھ نہیں بول سکی، وہ اس کو دیکھتے رہ گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا اسے سیلف لیس ہونا، شاید اس نے اس میں پہلی بار دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے براؤن کرتے کو سرخ ناری خون سے رنگ ہوتے دیکھا۔ ایک لمبی سانس لینے لگی۔ اس کی نظریں سامنے ڈیش بورڈ پر پڑی۔ اس نے فرنٹ مرر کے سامنے ٹیشو باکس کو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ فرقان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ حمائل اس کے باکس کو کاٹ کر سارے ٹیشو پیپر کو اس سے نکالا اور اس کو فرقان کے سامنے کرنے لگا۔ رکھ دے اسے اپنے شولڈر پر، کچھ دیر کے لیے بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے گی۔ فرقان نے جہاں پہلی بار اسے دیکھا تھا وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دعا کر دیا تھا کہ یہ لمحہ روک دیا جائے۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اسی طرح اس کو دیکھتی رہی، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ اپنے آنکھوں کا زاویہ بدلنے لگی۔
اس نے ٹیشوز کے بنڈل کو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اپنے کندھے پر رکھنے لگا۔ کچھ دیر میں اس کا گھر بھی پہنچ گیا تھا، مگر آج ہمارے کو اس سارے راستے میں ڈر نہیں لگا تھا کہ وہ کس کے ساتھ آ رہی ہے۔ گاڑی کے شیشے سے وہ باہر دکھنے لگی۔ اس نے کھولنے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ یہاں سے سیدھا ہاسپٹل جائیں۔ اترنے سے پہلے وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا مگر مل نہیں رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں ایڈوکیٹ، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے جو کہا ہے کوشش کریں کہ وہ کرے۔ انسان ہو آپ تو اس طرح بیہیو کرے گا۔ وہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ فرقان اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر وہ مسکرایا تھا مگر چہرے پر ہنسی سے زیادہ حسرت نے اپنا سایہ کر دیا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے واپس چلا گیا مگر اس کا ارادہ گھر پر نہیں ہاسپٹل پر جانے کا تھا۔ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ اس سے ابھی بھی خون نکل رہا ہے۔ وہ اس کو مٹھی بنانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی کو وہ مکھوں سے مار چکا ہے۔ زور مار دے، اس کو میں فرسٹ ایڈ لے کر آتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ واپس۔ وہ سرد نظروں سے علیشا کو گھورنے لگا۔ وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ وہ چمک اور تازگی ماند پڑ گئی تھی۔ بغیر اس کو کچھ بھی بتائے آریان نے نثار کا سارا معلومات نکال لیا تھا۔ اس نے اس کے بعد کوئی بھی سوال نہیں پوچھا تھا۔ یہ تماشا اس روز ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہو گیا تھا۔ اس سے ایک ہفتے پہلے سب کچھ آریان کے ٹیبل پر نثار کے بارے میں پڑا تھا۔ کب تک ایسا چلتے رہے گا؟ علیشا اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا وہ بزدل شوہر آئے گا بھی، تمہیں لینے کا ارادہ ہے اس کا؟ وہ اپنے سر کو نیچے کرنے لگی۔ ایسا نہیں چلے گا علیشا، اس بلڈی سے کہو کہ وہ ابھی آئے یا پھر اسے میدان پر پھینک دو۔ میرے لیے مشکل نہیں ہے لیکن تم بھی یاد رکھو اس کا چہرہ پہچاننے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ کیا اس کو جانتے ہیں؟ وہ دھیرے سے پوچھنے لگی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا اسے۔ منع کیا تھا میں نے اسے کوئی حرکت مت کرنا آریان، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ رونے لگی۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا۔ رونا بند کرو علیشا، مجھے لگتا ہے ابھی تو اس کو رلانا پڑے گا۔ آریان پلیز اسے کچھ مہلت کریں۔ وہ اس کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی اس کی حمایت میں بول رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو بھی جھوٹ بولنا پڑا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ مجھے تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ ملنے گئے تھے؟ کچھ دیر بعد وہ اس سے پوچھنے لگی۔ کس سے؟ وہ ایک آئی برو چکاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہمارے سے، عائشہ آنٹی نے کہا تھا، وہ سب سن چکی ہیں۔ تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آریان، آپ نے اس ٹائم خود ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ بیبی آپ کا ہے۔ وہ بہت سٹرونگ ہے علیشا، اس کو اس سب سے فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ کو بھی نہیں پتا۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرے، کسی کا ہاتھ تھام لے۔ علیشا، میں ہمارے نہیں ہوں، چاہے اسے فرق پڑے یا نہ پڑے، وہ میری ہی رہے گی۔ اور جس کام کا تم کہہ رہی ہو وہ اس زمین پر بھی نہیں رہے گا۔ تو اس سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ کچھ ریئیکٹ نہ کرے؟ آریان، وہ جتنی بھی سٹرونگ ہو جائے، وہ جتنا بھی ظاہر نہیں کرے، وہ اندر سے ہرٹ ہوئی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں وہ ہرٹ ہو جائے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کب تک میرے سامنے ریزسٹ رہتی ہے۔ اس کو میرے سامنے بھی میرے لیے وہی وائلڈنس ظاہر کرنی ہوگی جو وہ ہر کام میں کرتی ہے، جو اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ آپ ابھی بھی اسے نہیں سمجھے آریان، وہ اپنی خاموشی سب کو مار رہی ہے اور اسی خاموشی کو میں توڑنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو ایک سمائل دینے لگا۔ علیشا نے نوٹ کیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ بنے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تراش کے چمکا سکتے تھے۔ وہ اس قابل تھے کہ اگر ایک مار رہا ہے تو دوسرا اسی مار کو برداشت کرنے کی ہمت رکھ رہا ہے۔ آپ چائے پیو گے؟ کھانا تو نہیں کھا رہا؟ ماموں بھی اوپر اپنے کمرے میں بند ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چائے کی، سب سے کہو شرافت سے نیچے ڈائننگ ٹیبل پر مجھے بیٹھے ہوئے چاہیے۔ جاؤ بلاؤ سب کو، اور اگر کوئی نہیں آئے تو اس سے کہو آئندہ کبھی میں ان کو اپنے ساتھ ٹیبل شیئر کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ آریان اپنے ہاتھ پر تو کچھ لگائیں۔ وہ دو سٹیپس کو چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ جیل کی دیواریں بہت سارے لوگوں کے گناہوں اور ان کے پچھتانے کے گواہ تھے، اور آج جو ایک اور شخص کے پچھتانے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چار دیواری میں لگا ہر اینٹ، ہر پتھر اس سے سوال کر رہا تھا۔ بتاؤ ہمیں، آج تم جہاں کیوں آئے ہو؟ کس چیز کا حساب لگانا باقی ہے؟ قیمتی کپڑوں میں بیٹھا شخص جیل کی روشندان سے باہر دیکھنے لگا۔ کچھ گھنٹوں پہلے تک تو یہ آسمان اس کا تھا جہاں پر وہ کھل کر اڑان بھر سکتا تھا۔ اتنی خاموشی تھی کہ وہ اپنے اندر کے چیخوں کو سننے کے لیے آج ہمتاً سرگوش ہو گیا تھا۔ بولنے کے لیے تو کوئی نہیں تھا۔ آج وہ سن سکتا تھا، اپنے ارد گرد کے علاوہ دیکھ بھی سکتا تھا۔ اس کے سر میں آوازیں آنا شروع ہوئی تھی۔ شاید یہی چیخنا ہر وقت اس کے اندر جاری رہتا تھا، مگر تب دنیا کی شور اتنی تھی وہ سن نہیں پاتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے آج خود کو سن رہا تھا۔ وہ عورت جو رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اس کا درد آج وہ سمجھ گیا تھا۔ آنسو جو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، اس کی بے بسی کو آج وہیں پر وہ محسوس کرنے لگا۔ اس کے جسم پر بال کھڑے ہو گئے تھے، مگر آج وہ کوئی شور شرابہ نہیں کر رہا تھا۔ آج وہ گالی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کوئی چیز توڑ رہا تھا۔ وہ آدمی جو بے بسی سے اپنے آنسو صاف کرتا تھا، اسے لگا وہ کمزور آنکھیں اس کے دل کو چیر رہی ہے۔ کوئی جانور بھی رحم کرتا اس پر، تو پھر میں نے کیوں نہیں کر پایا؟ اس کے لب ہل گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ اس کی پہلی سرگوشی کو وہاں کی اینٹ نے سن لیا تھا۔ جب انسان اپنے احتساب پر آ جائے، وہ یقین نہیں کر پاتا جو اس نے کبھی کیا تھا۔ وہ سوچتا ہے یہ وہ تھا، یہ اس کے اندر کوئی اور جو اسے سب کچھ کروا رہا تھا۔ وہ آج اپنے اثر سے مٹ رہا ہے۔ ایک دیوار نے دوسرے سے سرگوشی کی۔ ابھی نہیں، دوسرے نے جواب میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے پھر سے دیکھ لیا۔ یادوں کے پردے کے پیچھے ایک عورت سامنے آ گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں کے سرخ دورے، گرم سانسوں کی حرارت اور وہاں کی گرمی۔ اسے لگا وہ بھی سرخ گرم سورج کے نیچے کھڑا ہے
اس نے بے دہانی میں اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر لیا۔ اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا تھا، پسینے کی بوندیں اس کے ماتھوں پر چمک رہے تھے۔ اسے لگا تھا وہ آنسو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو بہا کر لے جائے گا۔ 22 سالوں سے وہی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس نے دیکھا اس سے تو سمندر بن گیا ہے اور اس کے پانی میں بہت چہرے ابھر کر سامنے آئے ہیں، وہی سارے چہرے وہ جانتا تھا۔ ہاں، وہ ان کو اپنے ظلموں کو نشانہ بنا چکا تھا، کوئی چھپ کے تو کوئی دن دہاڑے۔ اس نے دیکھا اسی آنسو کے ساحل پر، اسی سمندر کے کنارے ایک چہرہ کھڑا ہے۔ ہاں، ایک چہرہ ہے ابھی۔ وہ غور کرنے لگا، واضح ہو رہا تھا۔ وہ دھندلا منظر وہ دیکھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تو حمائل تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے ماتھے پر لکھا تھا، ہر ظلم کو زوال ہے، ہر فرعون کے لیے موسیٰ آئے گا۔ آہستہ آہستہ کسی فلم کی منظر کی طرح وہ ہٹنے لگا، پھر آ گئی ایک اور چہرہ۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تو اس کا خون تھا، وہ نغمہ تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو صاف کرنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، وہ تو ایک جیل میں تھا، مگر اس کے سر میں پوری ایک دنیا چل رہی تھی، اس کے حسابوں کی دنیا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کرنے لگا، شاید وہ جو دیکھنا چاہتا تھا اسی دنیا میں وہی پھر سے شروع ہو گیا۔ منظر وہی تھے مگر چہرے بدل گئے تھے۔ ہاں، وہ بدل گئے تھے۔ وہ چہرہ اس کی بیوی تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ وہ اس کی بچوں کی ماں تھی، جس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ وہ اس کی شریک حیات اور ہمسفر تھی، مگر اس کے چہرے پر بے بسی تھی۔ جادو کے پردے پر منظر بدل گیا، اب ایک اور جہاں دکھنے لگا۔ وہ تو عثمان ارسلان کی دنیا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو ارسلان مینشن کی سڑی تھی، جس میں وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا وہ لڑکا کہیں پر ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ بات کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا سامنے دیوار سے کسی کا پلو دکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ کون ہے۔ وہ اپنے گارڈ کو بیچنے لگا، تب اس نے دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ تب تو عثمان ارسلان بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور بادشاہ سے سوال کوئی کرتا نہیں ہے۔ وہ دیکھ سکتا تھا خود کو اس کے ماضی کے پردے پر، کیسے وہ اپنے چہرے کو موڑ گیا۔ اس سے کوئی غم نہیں تھا، کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ وہ نغمہ تھی، اس کی بیٹی تھی، وہ اس کو پکار رہی تھی۔ اس نے اپنی اسٹڈی سے باہر دیکھا، اس کی بیوی زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، وہ ابھی ہوش میں تھی، سمجھ سکتی تھی۔ اس کی بیٹی پانی کو لینے گئی۔ عثمان نے اپنے اچھا نہیں کیا، اس کی زبان باری ہو رہی تھی، وہ لفظ صحیح سے ادا نہیں کر سکی، مگر وہ کہہ گئی تھی۔ عثمان سمجھ گیا تھا وہ کیا بات کر رہی ہے، اس نے کوئی دھیان نہیں دیا، اس کا سر لٹک گیا، وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوسری بار بے یقینی سے کچھ الفاظ کہنے لگا، پردے پر جیسے وہ تصویر چلنا بند ہو گئی۔ اب ایک اور چہرہ نمودار ہوا، اس کا وہم شکل وہیں پر آیا۔ وہ حیران ہوا تھا، تمہیں پتہ ہے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا، نہیں۔ وہ سرگوشی میں جواب دیا گیا۔ روشن دان سے آئی ہوا کے جھونکے کو بھی اس دیواروں نے آگاہ کر دیا تھا کہ آج کوئی اور احتساب کا جنگ لڑ رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ برباد ہو گئے ہیں، وہ ہم شکل اعلان کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہا نہیں تھا، باقی کو تو چھوڑ، تمہاری اپنی بیوی بھی تمہاری وجہ سے مر گئی، اس نے اعلان کر دیا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے آنکھیں جھٹ سے کھول دی، اسے لگا وہ پھنس گیا ہے، اب تو قبول کرنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نیچے گرنے لگا، ایک بوند زمین پر گر گئی۔ ہاں، زمین پر۔ پہلی بار عثمان ارسلان کے آنسو گرے تھے، زمین نے اسے جلدی سے جذب کر دیا تھا۔ ابھی کیا یہ خود سے ملنا شروع ہوا ہے؟ دیوار نے ایک بار پھر سنجیدہ سرگوشی کی، جیسے وہ صدیوں سے یہ سوال دہرا رہی ہو، ہر احتساب کرنے والے کے بارے میں۔ ہاں، اب وہ خود سے ملنے لگا ہے اپنے اصل سے، ایک پرانی اینٹ نے جواب دیا، جس پر وقت کے ناخن نشان چھوڑ دیے تھے۔ تو پھر لوگ یہاں آنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ دیواروں کی تاروں سے نکلی آواز کسی گہرے سناٹے میں گونج گئی۔ اینٹوں میں سے ایک نے آہستہ سے سرگوشی کی، کیونکہ جہاں تنہائی صرف خاموشی نہیں ہوتی، یہ آئینہ بن جاتی ہے، اور انسان آئینے میں اپنی سچائی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں وہ آتے ہیں جنہیں دنیا سزا دیتی ہے، مگر ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں جو خود اپنی سزا بن کر آئے، جیسے یہ اینٹوں کی پرانی گواہیوں سے آوازیں ابھریں، ہم تو اس کے ساتھ رہیں گے۔ ایک جھکی ہوئی اینٹ نے کہا، ہم اس کو کہانی سنیں گے اگر وہ بولنے کا انسان بن جائے۔ دیوار نے سب اینٹوں پر ایک نظر ڈالی، وہ سب سانس روکے ہوئے تھے، یقیناً اس کی رسی بھی کھینچ لی گئی ہوگی۔ کسی ویران کونے سے آواز آئی، جیسے کسی نے وہ منظر دیکھا ہو جب جسم سے آزادی کی آخری ڈور چھین لی گئی تھی۔ ارے وہ دیکھو! سب کی نگاہیں ایک ساتھ مڑ گئی۔ وہ شخص اب زمین پر بیٹھا تھا، اس کی ہڈیاں خاموش تھیں، مگر اس کی روح شور مچا رہی تھی۔ وہ اپنی خاک سے جا ملا تھا، اسی خاک سے جس سے وہ پیدا ہوا، اور شاید اب اسی میں دفن ہونے کو تیار تھا۔ دیواروں نے گواہی دی، یہ وہ لمحہ تھا جب کہ ایک جیل سے بڑھ کر انسان کی اندر شروع ہو جاتی ہے۔ رات کے 7 بج رہے تھے، وہ ہسپتال میں آ گئی تھی۔ اس کے باپ کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا، وہ بھی وہیں پر آ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر شیراز پڑا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ کمرہ بہت سارے لوگوں سے بڑا تھا، بہت سارے پھول کمرے میں ٹیبل اور صوفوں پر پڑے تھے۔ بیرسٹر سجاد، اس کی بیوی نائلہ اور سدیس بھی وہیں پر آئے تھے۔ ویل چیئر میں بیرسٹر شبیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ہینا کے ماں باپ اور وہ خود بھی وہیں پر کھڑے تھے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ چہرے تھے جو نئے تھے۔ ہاں، وہ نعمان ارسلان تھا، اس کا ماموں، اس کی ماں سے پیار کرنے والا اس کا بڑا بھائی اور اس کی بیوی، ہاں اس کی ساسو ماں عائشہ بیگم، وہ سب پر وہیں تھے۔ نغمہ ان دونوں کے درمیان بیٹھی تھی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ حمائل نے ایک نظر سب پر ڈالا، وہ ایک شخص کو ایسے اگنور کر گئی جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اریان کو لگا اس نے اس کو دیکھا نہیں، مگر وہ تو جان بوجھ کر کر رہی تھی۔ سیدھا شیراز کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا بابا؟ وہ لمبے سانس کھینچنے لگا۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔
ہاں ہاں ہمارے مجھے اس وقت تمہاری ماں پر پیار آ رہا ہے، دیکھو کیسے کھل گئی ہے اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ۔ اس کی طرف منہ کر کے وہ تھوڑا رازدارانہ انداز میں کہنے لگا۔ اس نے ماں کو دیکھا تھا، سبھی لوگ کمرے میں ان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا خیال ہے بلاؤں انہیں؟ وہ آنکھوں سے بھی اس کو اشارہ کرنے لگی۔ ہمارا بیڈ لک چل رہا ہے بیٹا، اب میں ابھی بیڈ پر ہوں اور تمہاری ماں تقریباً 1 میل مجھ سے دور بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کام نہ کرو؟ کیا مطلب؟ اس کو دیکھنے لگا۔ مطلب چھوڑے، ابھی بس پیار سے دیکھے اپنی بیوی کو، ویسے بھی آپ ہی کی ہے۔ دیکھ تو رہا ہوں ماما، وہ نغمہ کو آواز دینے لگی۔ ہاں بیٹا، آپ بابا کو کمپنی دے کب سے ایسے بیٹھے ہیں، بور ہو رہی ہوں گے۔ کیا کر رہی ہو مائے؟ شراز نے دھیرے سے کہا تھا۔ ابھی قریب سے دیکھے اور مجھے ڈانٹنا بند کرے۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ آج یہاں پر بیٹھے وہ اپنی جگہ ماں کو بٹھانے لگی۔ وہ ابھی بیڈ بستر کے پاس جا کر سلام کرنے لگی۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ پینوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ عائشہ اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جانتی ہو تم نے کیا کر دیا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کر چکی ہوں اور تم پورا اتر بھی گئی ہو۔ تھینک یو سو مچ مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ تھینک یو تو مجھے کرنا چاہیے، یہ لو اٹس یور گفٹ۔ اس کے گود میں ایک ڈبہ پڑا تھا، وہ اس کو اسے دینے لگا۔ یہ کیا ہے سر؟ بیٹا یہ وہ سرپرائز ہے جو میرے پرنسپل نے مجھے دیا تھا اور یہ آج میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو سر میں یہ نہیں لے سکتی، آپ ہمیشہ مجھ سے بہتر رہیں گے، تم یہ ڈیزرو کرتی ہو، ہمارے یہ فری میں تمہیں نہیں دے رہا۔ وہ کچھ اور نہیں کہہ سکی۔ ویل تھینک یو فار دس، ویلکم فار ایور، تم میرے گڈ بکس کی وسعت میں اول نمبر پر آ گئی ہو۔ ہماری نے سر اس بات میں ہلایا اور اٹھ گئی اور اس کے ساتھ میں سدیس کھڑا تھا۔ آپ کو منہ سے بولنا پڑے گا ہر کام کرنے کے لیے؟ مطلب یہ کہ آپ تب ہی پرپوز کرو گے ہینا کو، وہ جب کسی اور کی ڈولی میں بٹھائی جائے۔ او اچھا، ویسے ماں بابا کو میں بتا چکا ہوں، لیکن آپ نے ابھی آ کر مجھے ڈرا ہی دیا کہ میں نے کیا کر لیا ہے۔ چلو تم نے کچھ کر ہی لیا۔ وہ اسے ہائی فائی کرنے لگی۔ نارا سے وہ گلے لگ گئی تھی۔ بیڈ بستر سجاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہینا کے ماں باپ سے بھی مل گئی تھی۔ ابھی ہینا کی باری تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ گلے ملے یا ہاتھ ملائے۔ کیا خیال ہے پھر مجھ سے نہیں ملو گی؟ ہماری نے مسکراتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ ایڈوکیٹ، وہی تو سوچ رہی ہوں۔ وہ منہ بنا گئی تھی۔ واٹ؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ مطلب آپ سے ہاتھ ملاؤں یا گلے لگوں؟ ہاں ہاں، وہ ہنس گئی تھی۔ کم آن ہینا، لیٹس میٹ می۔ وہ اس کے گلے خود لگ گئی تھی۔ ویسے ایک بات بتائیں، کیا میں ہر بار حق کر سکتی ہوں یا پھر؟ وہ دوری بات چھوڑ گئی۔ تم ہر وقت کر سکتی ہو۔ اور تھینک یو، واپس اس کے گلے لگی تھی۔ آخر میں وہ 3 لوگ رہ گئے تھے۔ وہ ایک لمبی سانس لے کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عائشہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا خیال ہے سر کے ساتھ سما، آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ عائشہ کھل کر مسکرائی تھی۔ آجا بہو رانی، میں بھی تمہارے بیٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو شکر ہے، اسے تو یاد ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ آریان خود سے کہنے لگا۔ میں آپ سے جلدی ملتی پر آپ نے یہاں پر آنے میں دیر کر دی۔ تم بھی تو ملنے نہیں آئی تھی کبھی، ہمیں بھی لگا تھی تم ٹی وی پر جیسے خڑوسی دکھتی ہوگی ویسی ہی ہوگی۔ ارے واہ ساسو ماں، ابھی تھوڑا ٹائم دے، پھر یہ گھریلو پولیٹکس بھی کریں گے نا۔ ویسے اتنے جگرالو ہوں نہیں ہوں، وہ تو میں جان گئی ہوں، پر اس کو بھی چھوڑتی نہیں ہوں جو غلط ہو، جب میری فیملی کو نقصان دینے کی کوشش کرے۔ عائشہ نے جواب نہیں دیا تھا۔ حمائل، مجھے علم نہیں تھا وہ بچہ بچان کے کہنے پر مروا گیا ہے، اور پھر اس کی فیملی کو بھی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ نعمان آخرکار بول گیا تھا۔ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کرو مجھے نہیں پتا، پر آپ ان کے ہر غلط کام میں ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے بھی کر دیا ہوگا، کسی کو بلیک میل، کسی کی مجبوری کو کیش، کسی کو ڈبل کراس اور کسی اس طرح کے بہت کچھ۔ یہ سب پولیٹکس میں چلتا ہے۔ حمائل معروف ارسلان ارسلان نام پر زور دینے لگا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی باپ کو کوئی اس طرح کوئی بھی کہے۔ یہاں پر آپ صحیح ہیں ڈیڈ، کال پولیٹکس آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، یہ سب چلتا ہے، بس صرف اس میں چناؤ رکھیں کب، کہاں اور کیسے کرنا ہے۔ ناؤ اٹس ناٹ اوکے، آپ سب کچھ کریں گے مگر لیگلی اور قانون کے دائرے میں۔ میرا یقین کریں آپ کبھی پھنسے کہ نہیں۔ لیگلی جو بھی کیا جاتا ہے وہ حد بندہ ہوتا ہے اور اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ لمٹ انسان اس لیے بناتا ہے کیونکہ ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے وائبس کوئی دوسرے سے وائبریٹ کریں۔ وہ اس کو دیکھ نہیں رہی تھی مگر ہر بات اس کی کاٹ رہی تھی۔ آریان اس کو گھور رہا تھا، یہ بات سب نوٹ کر چکے تھے۔ ہاں، نعمان گلا تازہ کرنے لگا، وہ اس کا دھیان بھٹکانے لگا۔ ویسے آریان ہمارے صحیح کہہ رہی ہے، اس نے جو چہرہ موڑ لیا تھا اس کے اشارے پر وہ دوبارہ اس کو دیکھنے لگا۔ نعمان نے اس کو سر ہاں میں ہلایا تھا۔ تھینک یو میری مما کو اس کا بھائی واپس کرنے کے لیے، وہ نعمان کو دیکھ کر کہنے لگی۔ اور تمہیں کیا ملا ہے جب بتائے، اس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ تم تو ہر روم میں پیاری ہو بیٹی، تم پھر کس نام سے مخاطب کروں آپ کو؟ جو بھی کہنا چاہتی ہو میں تو نام لوں گی، سوچ لیں، آپ اپنا بتائیں۔ ویسے مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھے نام سے پکارو۔ اوکے مسٹر نعمان، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ عائشہ نے اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ویسے ساسو ماں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں تو تمہیں اس طرح دیکھ کر اچھا لگتا ہے؟ شاید ہم اتنا ٹائم ایک دوسرے سے الگ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا میں 1 نمبر کی گنڈی ہوں، یہ میرے بابا کہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ اس کی بات پر پیچھے رہ کر سبھی لوگ ہنس رہے تھے۔ شراز کی آنکھوں میں اس کے لیے فخر تھا۔ آریان درمیان میں رہ گیا تھا۔ اپنی نظر اندازی پر اس کے ہاتھوں کی نسیں تن گئی تھی، مگر وہ تو باہر گئی تھی، اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ آسمان پر پوری طریقے طرح سے پھیل گئی تھی۔ وہ ہسپتال کے دوسرے فلور پر اس کھلے آسمان میں دیکھنے لگی۔ ارد گرد ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، موسم بدلنے کے آثار لگ رہے تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس لے لی۔
پورا چاند منور ہو گیا تھا، آسمان پر ستارے اس کے ساتھ رقص کر رہے تھے۔ آخرکار آسمانی دھندلے بادلوں کی طرح اس کی زندگی بھی صاف ہو گئی تھی۔ وہ سوچ کر مسکرانے لگی اور چاند اس کو برقرار رکھنے کے لیے دعا کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ننھے تاروں نے مل کر اس پر آمین کہہ دیا تھا۔ آسمان گواہ تھا اس دعا کی سرگوشی کا اور زمین دیکھ رہا تھا جس پر وہ کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، ہمائل نے اعلان کے کسی بھی میسج یا فون کا رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ مل بھی نہیں رہی تھی اور اس کے غصے کا لیول انتہائی بڑھ گیا تھا۔ شیراز ہاؤس پر کوئی بھی نہیں تھا، سبھی منزل آج کل ہسپتال ہوتا تھا۔ ہمائل نیچے اترنے لگی۔ آج نغمہ بھی اتنے دنوں بعد گھر آئی تھی۔ دوپہر 3:30 بجے ہو گئے تھے۔ اس نے شارٹ فراک کے ساتھ پرنٹڈ سادہ شلوار پہنا تھا۔ بالوں کو اس نے آج کیچر میں سامنے سے بند کر دیا تھا، باقی کمر پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے اپنا بیگ پہنا تھا، وہ کہیں پر جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھا۔ کہاں جا رہی ہو ہمائل؟ اس کی آواز پر وہ اس کی طرف آنے لگی جو شیراز کے لیے کھانا پیک کر رہی تھی۔ آپ کو بتا دوں کیا نغمہ نے اس کو دیکھا؟ کیا چھپانے والی کوئی بات ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ تو پھر بتا دو۔ اس نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ میں فرقان سے ملنے جا رہی ہوں۔ نغمہ کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے۔ 1 منٹ، کیا کہا تم نے؟ پھر سے بولو، کس سے ملنے جا رہی ہو؟ ماما، فرقان سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ بغیر کسی ریئیکشن کے پھر سے کہنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ہمائل؟ ہوش میں ہو تم؟ ماما، وہ ہسپتال میں ہے۔ انہوں نے کل میرے لیے گولی کھائی تھی۔ وہ مجھے بچاتے ہوئے آج بستر پر پڑا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ کچھ دیر بعد بولی تھی۔ ماما، مجھ پر یقین کریں اور یہ لے زیادہ آپ کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتی، پر ہو سکتا ہے آپ کو یہ اچھا لگے۔ وہ کتاب ایک البم تھا جو اس نے اس روز ارسلان مینشن سے لایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے لینے لگی۔ اب خود دیکھیں۔ اس نے جیسے کھولا، سامنے اس کی ماں کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے اپنے قریب سے دیکھنے لگی، اس کی تصویر پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ ایک اور صفحہ الٹنے لگی، ایک اور تصویر اور پھر ایک اور صفحہ، دونوں سائڈ پر مزید تصویریں۔ اس نے اسے دیکھ لیے۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس سے سسکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مما، وہ اس کو گلے لگا گئی تھی۔ تم نہیں جانتی تم نے کیا کیا ہے۔ ریلیکس کرے، رونے سے کیا ہوگا؟ میری دعا ہے خدا بیٹیوں کو تم جیسا بنائے۔ وہ اتنی شدت سے یہ دعا کر گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے وہاں کی ہواؤں نے بھی گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ میری دعا ہے آپ جیسی ماں ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دے۔ ابھی میں جاؤں؟ وہ تھوڑا سا نیچے ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس کو وہ صاف کر رہی تھی۔ جاؤں؟ وہ ایک لفظی اجازت دے گئی تھی۔ پکا؟ اس نے پھر سے پوچھ لیا۔ میں جانتی ہوں تم سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہو، صرف آپ کو نہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ آخر میں تیز آواز سے ہنسنے لگی۔ چلو نکلو یہاں سے۔ نغمہ نے اسے گھورا تھا۔ وہ کھلتے چہرے کے ساتھ نکل گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے ڈرائیو کے بعد وہ روڈ پر گزرتے ہوئے رکنے لگی۔ اس نے فلاور شاپ سے ایک بوکے لیا اور جلدی سے واپس روانہ ہوئی۔ ہسپتال کے سامنے اس بار اس نے گاڑی کو روک دیا تھا۔ اس کے گھر سے وہ ہسپتال قریب پڑ رہا تھا۔ ریسیپشن پر وہ اس کے روم کے پوچھنے کے لیے رکی اور پھر روم نمبر کو چیک کر کے وہاں پر پہنچ گئی۔ دروازہ بند تھا، اس لیے اس نے ہلکا سا نوک کیا اور اندر ہو گئی کیونکہ کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا بیڈ پر فرقان پڑا تھا، اس کے کندھے پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ کوئی لڑکی اس کے سامنے کھڑی فروٹ کاٹ رہی تھی۔ فرقان نے اسے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اس کو دیکھنے لگی۔ فرقان بھی اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ آ رہی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو جھپنش دینے لگا۔ وہ وہیں پر تھی، وہ ہمائل تھی جس کے ہاتھ میں ایک بوکے تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ سلام کرنے لگی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، میں آپ کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔ وہ فلاورز کو ٹیبل پر رکھنے لگی۔ میں نے کہا بھی تھا میں ٹھیک ہوں، تو پھر آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں کسی سے پوچھ کر کچھ بھی نہیں کرتی۔ وہ لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ خاموشی اسی طرح سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ان کو خاموش دیکھ کر وہ خود باہر نکلنے لگی۔ ہمارے سائڈ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کیوں اتنی مہربانیاں کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کی نظروں کا مطلب بدل گیا ہے۔ اس کا جواب سیدھا آیا تھا اور یہ ایسے نہیں ہوتا، صرف اندر کی تبدیلی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ وہ کتنا صحیح بول گئی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دیا تھا۔ آپ نے مجھے بچایا کیوں؟ جب کورٹ میں سب کو گھسیٹ رہی تھی، ان کے ناموں کو اچھال رہی تھی، میں کیوں اس میں نہیں تھا؟ حالانکہ تمہارے پاس ثبوت بھی تھا۔ مسٹر فرقان، میری مرضی جو میں کرنا چاہوں میں مطمئن نہیں ہوں گا اگر آپ نے صحیح وجہ بتائی۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ آخری بار جب آپ میرے آفس میں آئے تھے میں نے آپ کے اندر کے بدلاؤ کو محسوس کیا تھا۔ آپ اگر غلط تھے تو کہیں نہ کہیں صحیح بھی تھے۔ شاید تب وہ نازک سی کرن جب میں نے دیکھی، میں اس کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی جو آپ کے اندھیرے میں کہیں چھپی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایسے مجھے بچانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں مسٹر فرقان، وہ نازک کرن روشنی بن گئی تھی، تبھی آپ خود غرضی سے بے غرض ہو گئے تھے۔ محبت کو حاصل کرنا نہیں پایا جاتا ہے، ضروری نہیں ہر محبت سے ملنے سے پوری ہو جائے۔ آپ کے لیے تعبیر حیات شاید وہی ایک شخص ہو سکتا ہے، مگر دوسرا شخص تو الگ سوچ اور نظریہ کا قائل ہوتا، وہ تو آپ کی سوچوں پر نہیں چل سکتا۔ مسٹر فرقان، محبت اسے کہتے ہیں کہ آپ اس شخص سے ایسے لگاؤ رکھیں جس کو آپ بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تمہاری سچائی اور بے خوبی نے مجھے یہاں تک لایا ہے۔ شاید میں بھی وہاں پر اس وقت ہوتا جہاں عثمان ہے۔ ویل تھینک یو، کل کے لیے میں آج بھی یہاں نہیں ہوتی اگر آپ نے مجھے بچایا نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کبھی ایک ہار بھی آپ کو لگے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں دنیا کو ختم کر کے آپ کے لیے وہ کروں گا۔ صرف آپ کی ایک پکار کی ضرورت ہوگی۔ دنیا کو چھوڑ کے ہمارے پاس صرف اپنا اختیار ہوتا ہے۔ اپنی بات کریں، کیا کر لیں گے؟ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ میرا آپ کی جان لینے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، لیکن دنیا سے غلط کرنے کا حق ہمیں کس نے دیا ہے؟
آج سے اپنی سوچ کو اس سے بھی اپڈیٹ کریں. یقین کریں 20% آپ کا دل ایک لمحے میں بدل جائے گا. آپ جانتے ہیں آپ کنگ میکر ہیں جس کی پاور کنگ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. آج سے شطرنج میں اپنے بادشاہ کے رنگ کو بدلے. سیاہ بادشاہ کی جگہ سفید بادشاہ کے لڑے. اس نے سر ہلایا تھا. آریان بہت لکی ہے, وہ مجھے ملے تو میں ضرور بتاؤں گا کہ اس کو شکر کرنا چاہیے. آپ کو کیسے پتا اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہوں؟ آپ نے مجھے سیاہی سے نکال کر سفیدی اور سیاہی کے درمیان میں کھڑا کر دیا ہے. میں ابھی تک پوری طرح فرشتہ بھی نہیں بنا. جو بھی ہوتا ہے مجھے پل پل کی خبر ہوتی ہے. اٹس گڈ. وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اینی وے گیٹ ویل سون. وہ اپنے پرس کو اٹھانے لگی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی, مگر پھر اس کو دیکھ کر رکی تھی. کیا ہوا؟ فرقان نے پوچھ لیا, جو اسی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. وہ پیاری ہے, بالکل کسی خور کی طرح. ہمارے یہاں پر کھڑی کچھ دیر پہلے لڑکی سے بات کرنے لگی. اسے موقع دو, وہ آپ کو بالکل سفید کلر میں بدل دے گی. ٹرسٹ می, وہ آپ کو فرشتہ بنا دے گی. اس کا نام ثنا ہے. نائس نیم, لیکن اس بارے میں ضرور سوچے گا. ضرور. وہ جانے لگی. فرقان کب تک اس دروازے کو دیکھتا رہا جس سے وہ نکل گئی تھی. آج اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا, مگر وہ اسے کوئی نام نہیں دے پایا. جو بھی تھا اسے لگا کچھ حد تک اس کی چاہت کی تکمیل ہو گئی ہے. شاید محبت ایسی بھی ہوتی ہے. وہ خود سے کہہ کر زخمی سا مسکرانے لگا. میں چاہتا تھا کہ تم رک جاؤ ایک پل کو, بس میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھو کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو. میں چاہتا تھا کہ تمہاری راہ میں وقت تھم جائے اور میں وہ سب کہہ دوں جو برسوں سے دل کے کسی سنسان کونے میں دفن ہے, کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں, ان لفظوں کے بغیر جنہیں میں نے کبھی لبوں پر آنے نہیں دیا. کہ ہاں مجھے تمہاری ہر بات یاد ہے. تمہاری وہ ہنسی جب تم بے فکر ہوتی تھی, تمہارے وہ آنسو جو چھپا کر بہائے تھے. کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو, اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس جیسا نہیں ہوں, اور اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دے رہا. تم خوش ہو اس کے ساتھ تو جاؤ. میرے دل کے دروازے پر نہ کوئی گلہ نہ کوئی شرط باقی ہے. بس ایک دعا ہے کہ وہ تمہیں وہ سب دے سکے جو صرف میں سوچتا رہا اور کبھی کہہ نہ سکا. اور اگر کبھی اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی خاموش محبت تمہیں آواز دے تو پلٹ کر مت دیکھنا, وہ میں ہی ہوں, مگر اب صرف تمہاری خوشی میں گم. کہاں گئی تھی تم؟ ہاں میں کب سے ویٹ کرتا. وہ اپنے روم میں آئی تھی. ابھی ہمارے کے ہسپتال جانے سے تھوڑی دیر بعد آریان گھر پر آیا تھا. گھر پر کوئی بھی نہیں تھا, لیکن نغمہ نے کہا تھا کہ وہ کسی سے ملنے گئی ہے. اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے مینرز نہیں سکھایا آپ کو؟ میں کسی نہیں, شاید تم کو یاد ہو. تو کیا ہوا اگر ہمارا نکاح ہوا ہے تو شوہر بن گئے ہو. پرائیویسی بھی کسی چیز کا نام ہوتی ہے. مجھ سے تمہاری پرائیویسی تو نہیں بنتی. وہ اس کے قریب آ کر کہنے لگا. کیوں نہیں بنتی؟ وہ آج سیریس لگ رہی تھی. میں بتا دوں کیا آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اس نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا. جب کوئی رسپانس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب بات کرنا نہیں چاہتا. اور کیوں ہے ایسا؟ وہ ایک آئیبرو چکا کے اس سے پوچھنے لگا. کیوں نہیں کرنا چاہتی مجھ سے بات؟ وہ ابھی اس کا ہاتھ تھامنے لگا. ڈونٹ ٹچ می. وہ ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کو کھینچنے لگی. میں ٹچ نہیں کر سکتا, مگر وہ سدیش کر سکتا ہے. واؤ اٹس امیزنگ. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. حمائل بی بی میری بات غور سے سنو. وہ اس کا ہاتھ زور سے پھر پکڑ کر کہنے لگا. آج کے بعد اگر میں نے تمہیں کسی سے فری ہوتے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا. تم میری بیوی ہو, کسی اور کا تم پر کوئی بھی حق نہیں ہے. آپ جانتے ہیں میں کس سے ملنے گئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھی. آریان نے کوئی جواب نہیں دیا. میں فرقان سے مل کے آ رہی ہوں. اس کے ہاتھ پر اس کا دباؤ بڑھنے لگا. اور پتہ ہے اس کے لیے کیا لے کر گئی تھی؟ فلاورز, فریش اینڈ بیوٹیفل. کیا ہوا؟ آپ کی آئیز کیوں ریڈ ہو رہی ہیں؟ اس سالے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں. لگتا ہے اس کو سبق نہیں ملا. کچھ اور جگہوں پر بھی آگ لگوانا پڑے گا, مگر اس کے ساتھ اس کو بھی جانا پڑے گا. اس بار یاد رکھو ہمارے بی بی, اس کے اڈوں کے ساتھ اس کی جلی ہوئی باڈی بھی تم نیوز میں سنو گی. اور ہمارے کو لگا سامنے کھڑے شخص کا منہ توڑے. دور ہو مجھ سے. وہ چیخ کر اس کو دھکیلنے لگی اور پھر اس کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا گئی. میرے سامنے عثمان ارسلان بننے کی کوشش مت کیا کرے. آریان کا غصہ تو کہیں پر دب گیا تھا. آپ کو کیا لگا تھا آپ صرف اپنا نام کسی کے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ میں آپ کی جان لے لوں گی, اور یقین کرے آریان میں ایسا کر بھی لوں گی. اگر میں نے کبھی آپ کا یہ منحوس نام کسی لڑکی کے منہ سے بھی لیتے ہوئے سنا. اور رہی بات لوگوں سے ملنے کی, ہاتھ ملانے کی, تو میرا باپ بھی مجھے نہیں روکتا. تو آپ بھی کوشش مت کرے. میں اگر کریکٹر لیس ہوتی تو تم مجھ پر مرتے نہیں. وہ اس کے کالر کو آخر میں جھٹکا کر مزید پیچھے کرنے لگی. کہاں چھپا تھا یہ ایبسیشن پہلے جانے من؟ میں اس کو دیکھنے کے لیے تو مر رہا تھا. بند کرو اپنی بکواس. وہ پیچھے ہونے لگی. اس نے چہرہ موڑ لیا تھا. اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ خود کو اپنے قریب کر گیا تھا. تم اتنی ہو نہیں ہمارے ارسلان, مگر اپنے سامنے چٹان جتنے شخص کو جھکا چکی ہو. آپ مان رہے ہیں کہ آپ جھک گئے ہیں. تمہارے سامنے سر کون اٹھانا چاہے گا؟ اگر میں کسی سے ہاتھ ملاؤں, کسی کو گلے بھی لگا دوں, ہنس کر باتیں کروں, آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. جانے من, جس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گی اس کا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا. جس کے گلے لگو گی وہ دوسرے دن سانس نہیں لے پائے گا. اور جس کے ساتھ ہنس گئی اس کے تو دانت منہ میں نہیں رہیں گے. سوچ لو تینوں حال میں ان لوگوں کی تو خیر نہیں ہے. پتہ نہیں کس بیچارے کی شامت پہلے آئے گی. آریان میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے ہر چیز سے پہلے خود پر یقین چاہیے. شاید تم بھول رہی ہو. میں نے بھی کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور محبت میں شرک تو خدا بھی پسند نہیں کرتا. اسے لگا تھا آج وہ ڈوب جائے گی. اس نیلی آنکھوں میں وہ بغیر پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی. لگتا ہے آپ میری باتیں کچھ زیادہ سٹریٹ لیتے ہیں مسٹر آریان. آپ کے پاس اگر بلیک لینس کم پڑ گئے ہیں تو مجھے بتائیں, میں خرید کر دیتی ہوں.
ہاں ہاں، وہ ایک زبردست قہقہ لگانے لگا۔ اف اللہ، یہ بندہ مجھے اپنے سامنے شرمندہ کر کے ہی چھوڑے گا، وہ دل میں کہنے لگی۔ جانے من یو آر برشنگ، غالب کے لیے خیال اچھا ہے، وہ کہاں ماننے والی تھی؟ تو پھر مجھے دیکھتی کیوں نہیں ہو؟ بتایا تو ہے مجھے آپ کی آئیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرنے لگا۔ اگر میں نے لینس پہن لیا پھر تو یہ آنکھیں تو میں دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ آریان، میں بتا رہی ہوں، میرے سامنے پھر وہ حرکت مت کرے جو کیا تھا آپ نے، ورنہ آپ جانتے ہیں مجھے۔ جانتا ہوں، شاید اتنا کہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ وہ اس کے قریب، اتنا قریب تھا کہ اس کی آنکھیں سے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنا پہلا محبت بڑا لمس چھوڑ گیا تھا۔ حمال نے اسے دیکھا، اس کو لگا اس کے خون میں بخار مچ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آج جذباتوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ بغیر سانس لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کے جسم میں سے روح نکال دیا ہے اور اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ شاید اب محرم کا پہلا لمس ایسا ہی ہوتا ہے، سکون بڑا جان لیوا خاص۔ وہ دل میں اقرار کر چکی تھی کہ یہ شخص، یہ آریان، وہ واحد وجود ہے جو اسے خود سے بھی چھین لے گا، جو اس کی ہر دیوار توڑ کر ہر احساس کی تہہ میں اتر چکا ہے۔ وہ صرف اس کے قریب نہیں آتا، وہ اس کی روح میں اتر چکا تھا، جیسے گرم لاوا ٹھنڈی برف کے اندر بہہ جائے، جیسے رگوں میں زہر کی جگہ نشہ دوڑ جائے۔ اس کے ایک لمس نے اس کے اندر ایسے زلزلے برپا کیے تھے کہ نہ صرف پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو گئی، بلکہ سانسیں بھی جیسے آریان کی مرضی سے آنے لگیں۔ آریان کی سانسیں اس کے گرد دائرہ بناتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو جیسے ایک مقدس عبادت گاہ میں محسوس کر رہی تھی۔ یہ لمس عام نہ تھا۔ یہ بے قراری کا، وعدوں کا، بے آوازوں جدائیوں کا لمس تھی، جس میں ساری دنیا ایک لمحے کے لیے سمٹ آئی تھی۔ آریان کا سینہ مضبوط اور چٹانی تھا، مگر اس کے لمس میں وہ نرمی تھی جس کی گہرا سمندر بھی خاموش ہو جائے، جس کے لمس سے چیختی ہوئی روح کو بھی قرار آ جائے۔ وہ دونوں خاموش تھے، لیکن اس خاموشی میں چیخیں تھیں بیتے دنوں کی، اور ان سب کے درمیان ایک مکمل وعدہ کہ وہ اب تنہا نہیں رہے گی۔ آریان نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگایا اور حمائل کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو جی کسی کمزوری کے نہیں تھے، بلکہ اس لمحے کی شدت کے تھے جب انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے اور پھر ڈرنے لگتا ہے کہ یہ لمحہ ختم نہ ہو جائے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا حمائل، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے اپنی ساری اناگ، سارا غرور، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے۔ تم اگر بھیڑ میں گم ہو جاؤ گی تو میں پوری دنیا کو جلا دوں گا، میں بس تمہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ حمائل کانپ گئی۔ محبت کا اتنا باری رنگ، اتنی شدت، اتنا یقین۔ وہ جان گئی تھی یہ مرد صرف محبت نہیں کرتا، یہ پوچھتا ہے۔ اور اب وہ صرف ایک عورت نہیں رہی تھی، وہ ایک دعا بن چکی تھی جسے آریان نے مانگا تھا۔ آئی پرامس حمائل، تمہیں یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ تم باپ کے پیار سے محروم ہوئی ہو۔ تمہیں خود پر ناز ہوگا جانے من، تمہاری ہر تکلیف کو میں اپنے نام کر لوں گا۔ اس کے دل کی ہر آواز چاند کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کرنوں کو، اپنی چاند کو تیز کر کے ان پر ڈالنے لگا۔ یہ وعدہ وہ خود سے کر چکا تھا۔ آج سب کچھ جھوم رہا تھا، نرم ہوا، کالا آسمان اور اس پر ٹمٹماتے خوبصورت چمکدار ستارے، اور ہی سب سے بڑھ کر دھڑکنوں کا یہ ردم اور اس کے رد عمل میں جذبات کا یہ بدلتا رقص، جو کہ ہر لمحے، ہر خواب، ہر حاصل اور ہر تعبیر حیات کا سب سے خوبصورت جھلک ہے، سب سے خوبصورت افق ہے اور سب سے قیمتی نظارہ اور احساس ہے۔ حرف آخر، لاسٹ ورڈز آف دا رائٹر۔ یہ صرف انصاف کی ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ان آوازوں کی کہانی تھی جو اکثر دل میں دبی رہ جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ کچھ کردار جیت گئے، کچھ ٹوٹ گئے، اور کچھ صرف اس لیے زندہ رہ گئے کہ وہ ہارنے کے باوجود خود سے جھوٹ نہیں بول سکے۔ یہ کہانی میرے لیے صرف تحریر نہیں، بلکہ ایک اذیت بڑا سفر تھی، خود سے، دنیا سے، اور اس سچ سے جو اکثر پردوں میں چھپا ہوتا ہے۔ محبت، انا اور عدل کی اس گتھی کو لکھنا میرے لیے آسان نہ تھا، اور یہ میرا پہلا ناول ہے۔ اگر تمہیں اس کہانی میں وہ سچ محسوس ہوا جو لفظوں سے آگے تھا، تو سمجھو میں کامیاب ہو گئی۔ اگر مجھے تمہارا پیارا، تمہاری دعا، تمہاری توجہ ملی، تو میں وعدہ کرتی ہوں سیزن 2 میں وہ کہانی کہوں گی جو اس انجان سے بھی زیادہ خطرناک، زیادہ سچی اور شاید زیادہ تکلیف دہ ہو، کیونکہ کچھ کردار ابھی خاموش ہیں اور خاموشیاں ہمیشہ کہانیاں بنتی ہیں۔ جہینہ عروش، آپ کی دعاؤں کی طالب۔